أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال بعد إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا يا رسول الله وعلى آله وصحبه يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله وصحبه يا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله وصحبه يا حبيب الله. اللہ کے حضور انتہائی عاجزانہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات کرنے کی توفیق. اگر کوئی غلطی سے کوئی غلط کلمہ زبان سے نکل جائے تو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ سے بھی درخواست کروں گا کہ آپ بھی میرے لیے معافی کی درخواست کریں. اللہ کا شکر ہے جتنی باتیں آپ سے کی ہیں وہ سینہ زوری سے نہیں کی ہیں بلکہ جو کچھ سمجھا ہے ایمانداری سے وہ باتیں کی. سبحان اللہ. اگر کل بھی کوئی بات ایسی سمجھ میں آ گئی جو آپ کو بتلائی گئی ہے وہ غلط نکل آئی تو میں انشاءاللہ وزیر آپ تک پیغام پہنچانے کا پابند ہوں اور کیسے بھی حالات ہوں اور یہ بات بتانے کا پابند ہوں کہ کل میں نے آپ کو یہ بات بتلائی تھی آج وہ بات غلط نکلی ہے. میں اللہ کی حضور توبہ کرتا ہوں آپ کو بھی نصیحت کرتا ہوں کہ آپ بھی توبہ کریں اور آئندہ یہ عقیدہ نہیں رکھنا. کیوں؟ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی چیز ہو تو پھر تو بول والا مقصد کی چیز ہے. یہ تو چند روزہ زندگی ہے اس بارگاہ میں چل کے پیش ہونا ہے جہاں سچائی کے سوا کوئی بات قبول نہیں ہوگا. اس لیے مرتے دم تک سچائی کی تلاش کرنا اور اپنی منزل کی تلاش کرنا کہ میں کہاں کھڑا ہوں یہ ایک مقصد کی چیز ہے. اس میں کچھ نہیں دھرا ہوا کہ کوئی کہے یہ بہت بڑا ہوا ہے یہ بڑا زبردست ہے یہ سب سے سخت ہے اس جیسا کوئی پڑا ہوا نہیں. یہ مقصد کی باتیں نہیں ہیں. مقصد کی بات یہ کہ رب کہے تیری سرگرمیاں مجھے منظور ہیں تو نے جو کام کیے ہیں مجھے پسند آئے. تو میں نے جو قرآن مجید کے 2 موقع آپ حضرات کی خدمت عالی میں تلاوت کیے ہیں یہ ان ایام میں موضوع سخن بنے ہیں. ایک تو یہ کہ جس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ارادہ فرماتے ہیں وجود اس کے نہیں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ارادہ فرماتے ہیں کہ تم سے ناپاکیزگی کو دور کر دے اے گھر میں رہنے والوں اور تمہیں پاک کرتے جیسا پاک کرنے کا حق ہے. اس سے ایک سوچ اس طرف کام کرنے لگی کہ جس وقت پاک کرنے کا اعلان ہوتا ہے تو پہلے پلید ہونا شرط ہے. جب تک کوئی ناپاک نہ ہو اس کے لیے یہ کہنا کہ اس کو پاک کرو یہ صحیح نہیں. ان کا یہ خیال ہے کہ میرا یہ کپڑا ہے یہ میں دھونے کو دیتا ہوں یہ پاک کر دو. اگر پہلے ہی سے پاک ہے تو یہ تحصیل حاصل لازم آئے گی. یعنی جو چیز مجھے پہلے سے حاصل ہے وہ میں حاصل کرنا چاہتا ہوں یہ کسی بھی عقل مند کے نزدیک صحیح نہیں ہے. جیسا کہ یہاں چھت ہے اور یہ دھوپ سے بھی اور بارش سے بھی روکنے کے لیے چھت کافی ہے. میں نیچے چھاتا لگا لوں تو اس کا نام ہے تحصیل حاصل. یہ چھاتا روکے بارش کو یا دھوپ کو تو کہنے والا کہہ سکتا ہے جو چیز تمہیں پہلے سے حاصل ہے وہ تم کیوں کر رہے ہو. اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پہلے ہی پاک ہے تو پھر رب یہ کیوں کہتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے. اس کا معنی پہلے وہ ناپاک تھے. جناب وہ کیا ناپاکیزگی تھی؟ کہنے والے کی سوچ ہے کہ ان کے دماغوں میں تکبر کے بت تھے. تکبر کے بت تھے وہ نکالنے کے لیے. اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ یہ لوگ ترجمہ کرتے ہیں اللہ نے پاک کر دیا. یہاں کہتا ہے پاک کرنے کا ارادہ کرتا ہے پاک کر تو نہیں دیا.
پاک کر دینے کا ثبوت تو کوئی نہیں ہے. اب چند باتیں اس جگہ جواب طلب ہیں. پہلی بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں تاکہ اللہ تمہیں پاک کر دے تو کوئی پلیدی پہلے ہونی چاہیے. اب میں اس کے جواب میں عرض کروں گا کہ اگر ایک شخص کا وضو ہے اور وہ ایسی حالت میں وضو کرتا ہے، جائز ہے نہ جائز ہے؟ کیا رائے؟ مزید اس میں طہارت آئے گی نہیں آئے گی؟ اس کا مطلب یہ کہ طہارت کے مختلف مدارج ہیں. طہارت کے مدارج میں ارتقاء ممکن ہے. جتنا صاف ہے اس سے صاف کیا جا سکتا ہے، جتنی طہارت ہے اس کی طہارت میں اضافہ کیا جا سکتا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، جتنی طہارت مل چکی ہے اس سے زیادہ ممکن ہے. اگر تمام علماء کا اتفاق ہے اس پر کہ وضو پہ وضو کرنا باعث ثواب ہے اور اس سے بھی کوئی طہارت کی قسم ملتی ہے تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا یہ تحصیل حاصل نہیں. جیسا کہ ایک آدمی سردیوں کے موسم میں اوپر رضائی کر کے لیٹا ہوا ہے لیکن اتنی گرمی نہیں مل رہی جتنی کہ اس کو چاہیے. اگر ایک اور رضائی کر لے گا، رضائی پہلے سے ہے تو پھر کیوں کرتا ہے یار؟ اس کی حرارت میں ارتقاء ممکن ہے کیونکہ سردی کی وجہ سے سردی میں ارتقاء ممکن ہے، اس لیے گرمی کا بھی ارتقاء چاہیے. ادھر نجاستیں انبار بنا بنا کے مقابلہ کرنے کے لیے سینہ تان رہی ہوں تو ادھر آل بیت رسول کی طہارت میں طہارت چاہیے تاکہ بڑے بڑے گمراہوں سے ٹکر لیتے وقت وہ طہارت کا بھی. اگر یہ باور نہ ہو تو میں آپ سے عرض کروں گا، قرآن مجید جب کہتا ہے اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی. کوئی حافظ آپ میں ہے؟ کوئی نہیں ہے؟ ماشاء اللہ. اچھا حافظوں کا فقدان ہے ہمارے ہاں. حافظ غفار صاحب بیٹھے نہیں سمجھ. ہاں بولوں چپ پلی تے چپ بند لکھ پردہ ایک بولی منصور نہ کردا کیوں رسولی چڑھدا. آئی بات خیال میں؟ قرآن کہتا ہے اے میرے محبوب یہ جن نبیوں اور رسولوں کا ہم نے ذکر کیا نا، اولئک الذین ھدی اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے. آپ کیا کریں؟ فبہداہ مقتدی، آپ ان کی ہدایت کے پیچھے پیچھے چلیں. ہاں فبہداہ مقتدی. اب جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہدایت پر نہیں ہے نا؟ تو ہدایت پر تو یہ کیوں کہا کہ ان کی ہدایت کی پیروی کریں؟ کیا مطلب نکلا؟ یعنی ایک ایک آدمی کو الگ الگ ہم نے معجزہ دیا ہوا ہے، اب چنتا جا. یہ جتنے معجزات کے رنگ ہیں نا یہ سارے گئے ہوئے تجھ سے ہیں. اب تو ان کا گلدستہ بنا کے اکٹھا کر تاکہ جتنے فضائل مل کے ساری کائنات میں پائے جاتے ہیں تیرے ایک گلدستے میں پائے جائیں. دنیا مانے کہ یہ اس لیے ساری کائنات کا سردار ہے کہ واقعی اس طرح سے بات سرداروں والے ہیں. اچھا میں پوچھتا ہوں جس وقت نماز میں کھڑے ہوتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، مولا کریم مجھے سیدھا راستہ دکھلا. ادھر کو پوچھے تحصیل حاصل کر رہے ہو، نماز کے اندر تو کھڑے ہو، سیدھا راستہ تو پہلے سے موجود ہے. اب وہ کون سا راستہ ہے جو نماز کے سوا مانگتے ہو؟ یہ میرے پاس شہاب الدین خفاجی رحمۃ اللہ علیہ کی خفاجی شریف ہے جو بیضاوی کی شرح ہے اور یہ 11ویں صدی کے آدمی ہیں، مصری عالم دین ہیں اور انہوں نے اس پر لکھا ہے کہ یہ تحصیل حاصل بنتی ہے کہ یہ جو آیت میں نے پیش کی ہے اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، اے میرے محبوب ان کو اللہ نے ہدایت دی ہے تاکہ آپ ان کے ہدایت کی پیروی کریں. حضرت علامہ فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ ہدایت پیروی ہوتی ہے یا اصول دین میں یا فروع دین میں. تو جب حضور کا دین ناسخ الادیان ہے، جب سرکار کی شریعت ناسخ الشرائع ہے
جب آپ کا مذہب ناسخ المذاہب ہے، جب آپ کی کتاب ناسخ الکتب ہے تو پیروی کیا کرے؟ یہ جتنے گلدستے پڑے پہچان کے تیری بارگاہ سے گئے ہوئے ہیں نا، ان کو اکٹھا کر. ہاں، ابو بکر السی نے احکام القرآن کے اندر لکھا ہے کہ تمام انبیاء و مرسلین علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعتیں اور ان کی اسٹیٹیں یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایکسیڈنگ اسٹیٹ سے ریاست ملک کا ہے. ریاست ملک میں جو قانون چلتا ہے وہ اس کا بھیجا ہوا ہوتا ہے جو مرکزی حکومت ہے. یہ گئے ہوئے تیرے سے ہیں، تو پیچھا کر ان کا. کہا تو گئی تجھے تو تحصیل حاصل لازم آتی ہے. کہا تیرے ہاں تو انباروں کی صورت میں ہے، یہ بکھرے ہوئے پڑے ہوئے ہیں، ساری دنیا کی نگاہوں میں الگ الگ نظر آتے ہیں. جب ساری دنیا کی نگاہوں میں ایک گلدستہ بنائے گا تو لوگوں کو پتا چلے گا کہ کل کائنات میں جتنا حسن ملتا ہے وہ سارا گیا ہوا یہاں سے ہے. اب تحصیل حاصل نہ ہوئی نا. یہ بات میں نہیں کہتا، علامہ شاہ عبد الغفار جی کہتے ہیں کہ پروردگار عالم کہتے ہیں الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. وہ لوگ جنہوں نے ہمارے راستے میں جہاد کیا ہے ہم ان کو اپنے راستوں کی ہدایت فرمائیں گے. اب بتاؤ کہ جس وقت انہوں نے جہاد کر ڈالا، یہاں علامہ غفاری بڑا خوبصورتی سے لکھتے ہیں، کہتے ہیں قاعدہ کیا ہے؟ فعل متعدی کا مفعول سے مذکور نہ ہو تو وہ مطلق ہوتا ہے، اس میں اطلاق ہوتا ہے، آزادی ہوتی ہے. یعنی تمام طرح قسم کی ہدایت ان کے پاس موجود ہے. کیونکہ جاہدوا فینا کس طرح کا جہاد انہوں نے کیا؟ جہاد کا کوئی ذکر نہیں کیا. جہاد بالنفس کیا یا جہاد بالکفار کیا؟ کس چیز کا جہاد کیا؟ کہا اگر اس کا مفعول ذکر نہ کرنے کا مقصد یہ ہے ہر طرح کا جہاد کیا، ہر جگہ جہاد کیا، ہر وقت کیا، ہر نیک مقصد کے لیے کیا. جب یہ سارا کر چکے تو پھر ان کے پاس ہدایت ہوئی کہ نہ ہوئی؟ رب کہتا لنہدینہم سبلنا، ہم ان کو اپنے راستوں کی ہدایت کریں گے. تو تحصیل حاصل ہوئی، ہدایت پہلے ملی ہوئی ہے. جہاد جو کر چکے ہیں ہدایت یہ میرے پاس کتاب موجود ہے. یہ علامہ شاہ عبد الغفار جی رحمۃ اللہ علیہ اس مقام میں صفحہ یہ جلد نمبر 1 ہے جی، اور صفحہ نمبر 129 ہے، اور اس کے اندر یہ فرماتے ہیں کہ پروردگار نے یہ جو فرمایا کہ میں ان کو اپنے راستوں کی ہدایت دوں گا، اس کا مطلب یہ کوئی نکال سکتا ہے کہ اس کا کہ ان کو پہلے ہدایت نہیں تھی؟ آج جس نے کہا تو اللہ انہیں پاک کرے گا جیسا پاک کرنے کا حق ہے، تو یہ کہنا کہ پاک ہونے کے لیے پہلے دلیل ہونا شرط ہے، تو یہ کہیں ہدایت ہونے کے لیے پہلے بے ہدایت ہونا شرط ہے؟ کہنے کی پوزیشن ہے. یہ بات علامہ شاہ عبد الغفار جی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واضح طور پر لکھی ہے. کہا جب کہ ان کے پاس ہدایت پہلے سے موجود ہے. قالت طیبی طیب اللہ سراؤ اب استشهاد فی انہ تعالی اثبت لهم الجہاد علی لفظ الماضی. ماضی میں جہاد کر چکے ہیں، یہ نہیں کہ اب کریں گے. جہاد وہ کر چکے ہیں، ہدایت آئندہ دیں گے. ہدایت کے بغیر جہاد کیا ہے؟ جب وہ ہدایت کے ہوتے ہوئے جہاد کیا ہے تو پھر ہدایت کا دے گا. کہا ان کے مدارج ہدایت میں ارتقا فرمائے گا. اس منزل میں پہنچے ہوئے ہیں ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے انتہا اور بھی. یہ پی بی جو ہے 9 جلدوں میں مشکات سے کی شرح لکھی ہوئی ہے، اور لطف کی بات صاحب مشکات شاگرد ہیں اور پی بی جو ہے ان کے استاد ہیں. اور سب سے پہلے مشکات کی شرح یہ لکھی گئی ہے غالباً 737 میں علامہ ولی الدین تبریزی نے مشکات لکھی، اور یہ 745 میں انہوں نے استاد ہو کر کے اس کی شرح لکھی. وہ ٹی وی ہے، وہ ٹی وی کے حوالہ پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس جگہ پروردگار عالم نے یہ بات ارشاد فرمائی. اس کو انہوں نے یوں معنی میں لیا ہے استشهاد فی انہ تعالی اثبت لهم الجہاد علی لفظ الماضی واوقع ضمیر تعظیم ظرفا له علی المبالغہ اے فی سبیلنا. ہمارے راستے میں، اس کے راستے میں جو جہاد کر چکا ہے اس کے راستے میں جہاد کر چکنے کے بعد بے ہدایت ہوتا ہے؟ راستہ رب کا ہو، وہ ہر طرح کا جہاد کر چکا ہو،
رب کے راستے میں جہاد کرنے والا ہر طرح کا جہاد، ہر طرح کا کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ فعل متعدی ہے. فعل متعدی کا مفہوم ذکر کرنے کا مقصد عموم اور اطلاق ہے، یعنی ہر طرح کا جہاد راہ مولا میں، ہمارے راستے میں. اب رب کے راستے میں ہدایت کے راستے میں جہاد کر چکا ہے، اس کے بعد کہنا کہ ہم اس کو ہدایت سکھائیں گے، ہم ان کو اپنے راستوں کی ہدایت دیں گے، راستے میں تو کر چکا ہے، پھر کیوں کہتے ہو کہ آئندہ ہمارے راستوں کی ہم اسے ہدایت دیں گے؟ اس کا مطلب یہ کہ جس منزل پہ اس کی ہدایت پہنچی ہوئی ہے اس سے آگے اسے ہدایت دیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاک ہیں اور ان کی پاکیزگی میں ارتقا ممکن ہے، یعنی جس منزل پر تم پہنچے ہوئے ہو اس سے اگلی منزلوں کی طرح تمہیں عطا کریں. بڑی سمجھنے والی بات ہے. یہ بات جب سمجھ میں آ گئی تو کہنے والا کہتا ہے ان سے تو وعدہ ہے نا پاک کرنے کا، پاک کیا تو نہیں، جیسا کہ حضرت مریم سے کہا وطہرا کے واصطفا کے علی نساء العالمین، تمہیں اللہ نے پاک کیا ہے اور عالمین پر چن لیا ہے. اب ہم یہ پوچھنا چاہیں گے ان کی جو حسنین کی جو ماں ہے، اگر وہ جناب سیدہ مریم سے پہلے ہی افضل ہوتے پھر کیا مانا نکلے؟ جس کو اس نے رب نے چن لیا ہے نا، یہ اس کی سردار ہے، اس کو کہہ رہا ہے تاکہ تمہیں پاک کر دے. اس کی پاکیزگی کی زبان پر شہادت موجود ہے نا. میں آپ کو بتاتا ہوں یہ میرے پاس حضرت علامہ سید محمود علوسی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سادات میں سے ہیں، اور ان کے مطلب دو طرح کی باتیں مشہور ہیں، شافعی ہیں یا یہ حنفی ہیں. ان کے کتاب کا اندرونی حصہ مطالعہ کرو تو پتہ چلتا ہے حنفی ہیں. لیکن جو ڈاکٹر محمد حسین الزاوی ہے اس نے التفسیر والمفسرون جو سروے کیا ہے عالم اسلام کی تمام تفاسیر کا، اس کے اندر بتایا کہ یہ آدمی مذہباً شافعی ہے. اب دونوں کی تطبیق کیا ہے؟ اندرونی مطالعہ کرو تو کہتے کالا استابونا، ہمارے صاحبوں نے کہا، آگے بات کرتے ہیں امام حنیفہ نے یا کہا ہے، امام محمد نے کہا ہے، امام یوسف نے کہا ہے. تو لوگ تاریخ بتانے والے کہتے ہیں کہ یہ شافعی ہے. کیا تطبیق ہے؟ تطبیق اصل میں یہ ہے کہ یہ آدمی مذہب واقعی شافعی تھا، اور سلسلہ عالیہ طریقت میں یہ خاندان نقشبندیہ عالیہ کا آدمی ہے اور شیخ خالد کردی کا مرید ہے، اور یہ آدمی امام شامی کا اور پیر بھائی ہے. تو ان کے بارے میں یہ دو باتیں کیوں مشہور ہو گئی؟ مذہب کے شافعی تھے. بغداد میں حنفی بھی اور شافعی بھی کثیر تعداد میں رہتے ہیں. تو اتفاق ایسا ہوا کہ حنفیوں کا قاضی نہ رہا اور اس کی جگہ قاضی بھرتی کرنے کی ضرورت پڑی. کوئی ایسا مناسب آدمی نہ مل سکا تو سید محمود آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ نقشبندی مجددی ان کو کہا کہ آپ کریں. ان کا میں تو شافعی ہوں. ان کا نہیں، آپ بندے بڑے لائق ہیں، آپ کو مذاہب اربعہ میں مہارت ہے. تو ان کو حنفی مذہب کے مطابق فیصلے کرنے پر انہوں نے جج لگا دیا. اب اس کا اور زیادہ گہرا مطالعہ کرنے کا اتفاق ہوا. اس میں یہ ایسے پھنس گئے کہ اب شافعی کہلانے سے رہے. اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فاتح خلف الامام، امام کے پیچھے فاتح نہیں پڑھتے مگر یہ کہتے پڑھنی چاہیے. یہ وجہ ہے کہ یہ دونوں طرف ایسی بات بن گئی ہے کہ حنفی کہنے والے حنفی کہتے ہیں، شافعی کہنے والے شافعی کہتے ہیں، مگر بندہ بڑا موقع ہے. یہ میرے پاس ان کی یہ تفسیر ہے اور تیسرا چوتھا پارہ ہے، جلد کے حساب سے تیسری اور چوتھی جلد ہے، اور اس میں 156 صفحے پر سید محمود آلوسی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ اس پر گفتگو کرتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ افضل ہیں یا سیدہ مریم افضل ہیں، دونوں میں سے افضل کون ہے؟
کیونکہ کہنے والا یہ تو کہتا ہے نا کہ سیدہ فاطمہ سے تو وعدہ ہے نا پاک کریں گے، لیکن ان سے تو وعدہ پورا کر دیا کہ پاک کر دیا ہے۔ مظاہرے کے سیگے مان لیتے ہیں، مظاہرے کے سیگے، لیکن مظاہرے میں حال کو نکال کے بھی مظاہرے ہوتا ہے۔ تمہیں پاک کرتے ہیں، پاک کرتے رہیں گے۔ اگر کہ آپ کو روٹی کھلائیں گے مظاہرہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے سال کے تیسرے مہینے میں کھلائیں گے، یہ مانا تو نہیں ہوگی نا، مانا اب بھی کھلاتے ہیں آئندہ بھی کھلائیں گے۔ تو جن کو کہا اب تمہیں پاک کرتے ہیں وہ کون ہے پھر؟ اگر سب سے وعدہ ہی وعدہ ہے۔ آئیے یہ اور آگے پیچھے لیں یا آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیکھنے کا موقع ملے گا نا۔ جی آئی بات کاشی میں، یعنی یہ تو بات کہنے والے کی رائے ہے نا کہ سیدہ مریم کو پاک کر دیا ہے۔ ہم پوچھتے ہیں ان کو پاک کر دیا ہے، وہ افضل ہے کیا؟ تو تمہارے قول کے مطابق جن سے ابھی صرف وعدہ ہی ہوا ہے، دونوں میں سے افضل کون ہے؟ اگر طہارت کسی کو مل چکی ہو اور ابھی کسی سے وعدہ ہی ہو، ملی نہ ہو، تو پھر افضل تو اسے ہونا چاہیے کہ اس کو مل چکی ہے۔ اب کہتے ہیں وبعد ھذا کلہ الذی یدور فی خلدی ان افضل النساء فاطمہ ثم امہا ثم عائشہ۔ کہتے ہیں میرے دل میں جو بات ہمیشہ کٹتی ہے وہ یہ ہے کہ ساری کائنات میں جس طرح مدینے کا شہنشاہ اور کائنات میں افضل ہے، اس طرح سفید خواتین میں سب سے اونچی گردن جس کی نظر آتی ہے وہ حضرت سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا اور ذکر گوشائے مصطفیٰ اور آبرو مرتضیٰ حسنین کریمین کی والدہ مقدسہ ہے۔ یارو یہ بات سن کے بڑی حیرت ہوتی ہے۔ یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی نا کہ حضرت سیدہ فاطمہ سب سے افضل ہے، ان کے بعد خدیجہ کبریٰ سب سے افضل ہے، اس کے بعد سیدہ عائشہ سب سے افضل ہے۔ ابھی جناب سیدہ مریم کا نام نہیں ہے، وہ بات کا حصہ ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی ہے؟ یعنی ان سے وعدہ ہی ہوا ہے۔ اگر وعدہ ادھر ہوا تو وعدے کی پروسیجر آپ سے پوچھ رہے تھے، خدا کریم تیرے وعدے کا کیا پروسیجر ہے؟ ارادہ کرتا ہے اللہ، ارادہ کرتا ہے۔ ارادے کی پروسیجر کیا ہے؟ اذا اراد اللہ شیئا فانما یکون له کن فیکون۔ ایسے ہی ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا طریقہ کار کیا ہے؟ جس وقت کسی کام کا ارادہ کرے تو سوائے اس کے اور کچھ نہیں دیر ہوتی، کن کہنے کی دیر ہوتی بس۔ کیوں؟ ارادہ کر کے چلنا یہ کوتاہی فکر کی علامت ہے کہ ٹھیک سے سوچا نہیں۔ اب اس کی سوچ میں تبدیلی آ گئی ہے۔ رب کی سوچ میں تبدیلی نہیں آتی کیونکہ یہ نقصان عقل کی دلیل ہے۔ رب اس عیب سے پاک ہے۔ تو ہمیں بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ جب رب کسی کام کا ارادہ کرے تو پھر ایسا نہیں کہ اگلے مہینے میں دیں گے، اس سے اگلے مہینے میں دیں گے، اسے ٹالتے ہی چلے جانا۔ وہ ایک ہوتا پہاڑ کے علاقے میں لڑائی ہوئی تو دوڑ کے کہتا ہے خدانی کسنی دوڑی سے فلم ہوئی تھی، جب کول آتا کہ میں خدانی کسنی اینے آخیا سا۔ وعدہ ہی کرتا چلا جائے، پورا نہ کرے، یہ تو کسی کمزور کی علامت ہے۔ رب کہتا ہے جب میں کسی کام کرنے کا ارادہ کروں صرف اتنی دیر لگتی ہے کہ کہتا ہوں کن ہو جاتا ہے۔ ارادہ کرنا آیت تطہیر سے ثابت ہے، ارادہ پورا کرنا اس آیت سے ثابت ہے۔ ترجمہ کسی نے یہ نہیں کہا تمہیں پاک کر دیا ہے، سارے ترجمہ کے پاک کرے گا، ارادہ رکھتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے، مگر اگر اسی پر اصرار ہے تو یہ بات بھی قرآن سے ثابت ہوتی ہے۔ ساری باتیں ایک آیت سے تو ثابت نہیں ہوا کرتی نا، باقی ہے تو جیسے کہا کہ جناب الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا تو ان کے لیے امن ہے، وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ صحابہ بخاری کے متن میں ہے، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم میں کون ہے جس نے ظلم نہ کیا ہو؟ اب
ظلم سے آلودہ نہ کرنا کی پابندی اس آیت میں ہے۔ اب ظلم ایک ایسا لفظ ہے جس میں بڑی وسعت ہے، ایک ایسی کلی ہے جو جس کے جتنے بھی افراد ہیں وہ متشکک ہیں، اس میں تشکیک ہے، ایک جیسے نہیں ہے سارے۔ سرکار ان الشرک لظلم عظیم، قرآن مجید کی دوسری اس آیت میں شامل کرو، ان الشرک لظلم عظیم۔ تو اس جگہ اس کے آلودہ نہ کرنے کی پابندی ہے، دوسری جگہ شرک کی وضاحت ہے کہ شرک اسے کہتے ہیں۔ تو دونوں کو جوڑ کے کیا نتیجہ نکلا گا؟ بات واضح ہو جائے گی۔ تو اے دن الصراط المستقیم، مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ پوچھا راستہ سیدھا راستہ کون سا ہوتا ہے؟ تب امیر بدنی حاضر صراط المستقیم، میری عبادت کو یہ سیدھا راستہ ہے۔ کہ انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ بتلا جن میں تو نے انعام کیا۔ کہ وہ آدمی کون سے ہیں جن پر تیرا انعام ہوا؟ من يطع الله ورسوله فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين۔ اس جگہ تو یہ کہا نا کہ ان جن پر تیرا انعام ہوا ان کا راستہ مجھے بتلا، تو دوسری آگے بتلا وہ نبی ہیں، وہ شہید ہیں، وہ صالحین ہیں۔ اب اگر یہاں ترجمہ کرنے والا تو کر دے مجھے شہیدوں کا، صالحوں کا، نبیوں کا راستہ بتلا دے، تو کہے ترجمہ غلط کیا ہے۔ نہیں، اس جگہ تو ترجمہ یہ موجود نہیں ہے، لیکن حاصل ترجمہ کا قرآن مجید کے دوسرے موقع پر موجود ہے۔ اس جگہ جن پر انعام ہوا ان کا ذکر ہے، دوسرے اس جگہ تفصیل ہے کہ جن پر انعام ہوا۔ تو اس جگہ انعام کے لفظ کو استعمال کرے، وہاں افراد کا استعمال کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا مجھے راستہ بتلا نبیوں کا، رسولوں کا، صالحوں کا، نبی کے دوستوں کا، نبی کے وفاداروں کا۔ یعنی صرف عدائب کا لفظ استعمال ہو، یہ میرے لیے کافی نہیں۔ میں دیکھوں کہ اس راستے میں شہیدان محبت کا گزر ہوا ہے، یہاں راستے میں عاشقوں کے سر پڑے ہوئے اڑاتے ہیں۔ اگر عاشق راستے میں ملتے ہیں تو پھر یہ راستہ واقعی منظور ہو جاتا ہے۔ تو ارادہ کرنا اس سے ثابت، ارادے کو پورا کرنا اس سے ثابت۔ اور تو سب یہ کہنا کہ کلیدی کیا تھی، یعنی اہل بیت میں کلیدی کیا تھی؟ تحقیق بھی دیکھیے، اہل بیت میں کلیدی تھی تکبر کے بت تھے۔ اس سے مراد آج کے سید، آج کی سیدانیاں، آج کے بیچارے یہ غریب قبیلے سادات کے، کسی جگہ روٹی بھی پیٹ بھر کے ملتی ہے، کسی کو نہیں ملتی۔ تو غربت امانت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن نبی پاک کا خون ہے۔ اونچے محل میں بیٹھ کے سارے سادات کو گھومنا یہ اسلامی عقیدہ تو نہیں ہے۔ مالی تفاوت تو ہوتی رہتی ہے، یہ پیسہ اونچے سکھوں کے پاس ہے، ہندوؤں کے پاس ہے، عیسائیوں کے پاس ہے، گویوں کے پاس ہے، جانسنس کے پاس ہے، دنیا کے ذلیل ترین انسانوں کے پاس پیسہ ہے۔ میں پیسے کی وجہ سے ان کو ریجیکٹ کرتے ہو؟ نہیں، پیسے کی وجہ سے ریجیکٹ کرنے کا تمہیں کوئی حق نہیں۔ وہ لوگ جو خاتون جنت کا خون اپنی باڈیوں میں رکھتے ہیں وہ آل بیت رسول ہیں، ان کو اس تقریر میں باقاعدہ طور پر حصہ حاصل ہے، اور ان کو حقیر سمجھنا شرع حرام ہے۔ آپ کو ماننا پڑے گا کہ وہ بھی اس میں شامل ہے، پر تم نے جو یہ کہا کہ تکبر کے بت ہیں، ہم یہ اس وقت پوچھنا چاہیں گے یہ آیت نازل کس کے حق میں ہوئی؟ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلیکم السلام یا حبیب اللہ۔ یہ میرے پاس یہ 10 جلدوں میں جلد وہ 10واں جلد ہے، لیکن ترتیب بار 21ویں سے لے کر کے 23واں پارہ تک اس میں ہے۔ یہ جو جزء نمبر 21 ہے، اس کے پیج نمبر 5 سے لے کر کے 7 تک آپ کے تطہیر کی بحث ہے۔ یہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، آپ ملاحظہ فرمائیں کہ یہ کن کے بارے میں نازل ہوئی ہے، پھر پتہ چل جائے گا۔ یہ لگا رہی ہے، یہ تبری ہے میرے ہاتھ میں، یہ کیا اس کا تعارف کراؤں؟ امام تبری ایران کے رہنے والے ہیں، جو درجہ بخاری کا علم حدیث میں بنتا ہے، تفسیر میں تفسیر ابن جریر کا، تفسیر تبری کا، تفسیر ابن جریر بھی اسی کو کہتے ہیں، تفسیر تبری بھی اسی کو کہتے ہیں، وہی درجہ بنتا ہے اس تفسیر کا تفسیروں کی دنیا میں۔ اس کا ذکر ابن عبد الوہاب نجدی نے اپنی کتابوں میں کیا، جو ہمارے مخالف بھرے کا ہے، البدایہ والنہایہ کے اندر ان کا ذکر چھیڑ کے، تو امام الدین ابن کثیر نے یہ کہا ہے پہلے درجے کی تفسیر جو عالم اسلام میں معتبر ہے اس کا نام ہے تفسیر ابن جریر۔ 310 سنہ ہجری میں ان کا وصال ہوا،
اور اس کے بارے میں البدایہ والنہایہ کا پکا سنی، اچھا محدث، اچھا مفسر، اچھا لغوی، اچھا ادیب، اچھا خطیب، ٹکر کا آدمی جس کی سچائی میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ یہ امام الدین ابن کثیر کا کہنا یہ مخالف دھڑے کی بیان ہے، ہاں یہ مخالف دھڑے کا بیان ہے، کیونکہ یہ ابن تیمیہ کا شاگرد ہے۔ ابن تیمیہ 728 میں والا ہے، اس سے بھی اس نے پڑھا ہے، ابن قیم سے بھی پڑھا ہے، 751 سے لے کر کے 755 تک ان کی وفات کے بارے میں اختلاف آتا ہے، اور ان کا اپنا 774 یا 775، بعض نے 774 لکھا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں 775 زیادہ صحیح ہے۔ تو یہ امام الدین ابن کثیر ہے، امام الدین ابن کثیر نے ان کی تعریف کی ہے، ان کی وفات 710 میں ہے، 310 میں ہے، تو 310 میں ان کی وفات ہونا اس کا مطلب بہت قدیم ترین تفسیر ہے، اور تفسیر بالمعصور ہے۔ اس کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ کوئی بھی آیت قرآن مجید کی اس آدمی نے پیش کی ہے نا، تو سرکار کے ہونٹوں تک، سرکار کے عمل تک، سرکار کی خاموشی تک اس آیت کے مفہوم کو لے گیا ہے، کوئی آیت ایسی نہیں چھوڑی جس کے نیچے حدیث پیش کی۔ اس آدمی نے یہ بتلایا ہے کہ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ جناب اس پر آپ ملاحظہ فرمائیں گے تو آپ کو بڑی حیرت ہوگی۔ یہ 16 روایتیں مرفوع جو سرکار تک پہنچتی ہے، کن کے بارے میں نازل ہوئی؟ یہ لکھتے ہیں اور ابھی سعید خدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزلت هذه الآية في 5۔ حضرت ابو سعید خدری مدینہ طیبہ کے رہنے والے تھے، حیدر کرار کے ساتھ ساری جنگوں میں شامل رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سرکار کو میں نے یہ کہتے ہوئے خود سنا، کیا یہ 5 کے بارے میں نازل ہوئی۔ کس کس کے بارے میں؟ فی کیا؟ وفی علی رضی اللہ عنہ، و حسن رضی اللہ عنہ، و حسین رضی اللہ عنہ، و فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت والطاہرین۔ یہاں سے لے کر کے آگے 15 روایتیں اور ہیں، جس میں نبی پاک علیہ السلام کے بول شامل ہے، سرکار کا عمل شامل ہے، مرفوع حدیثیں، سرکار تک پہنچی ہوئی حدیث کا نام ہے مرفوع۔ 16 روایتوں میں ہے کہ یہ میرے بارے میں نازل ہوئی ہے، حسن کے بارے میں نازل، حسین کے بارے میں نازل ہوئی ہے، فاطمہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، علی کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اچھا، اس کے بارے میں حضرت علامہ بدر الدین زرکشی آپ کی کتاب البرہان فی علوم القرآن، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ شان نزول کو اجماع امت کے ذریعے سے بھی مفہوم آیت سے آپ خارج نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا اس آیت میں جو کچھ ہے اس کا پہلا مخاطب سرکار کی ذات ہے، ٹھیک ہے، میرے حق میں نازل ہوئی ہے، علی کے حق میں دوسرا مخاطب علی ہوگا، تیسرا حسن ہوگا، تو چوتھا حسین ہوگا، اور 5ویں خاتون جنت ہوگی۔ اب میں یہ پوچھتا ہوں، اگر یہ کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ ان کے دماغوں میں تکبر کے بت تھے، ان کو نکالنے کے لیے رب نے کہا کہ رب تمہاری نجاست کو دور کرے، کیونکہ پہلے ہی سے پاک ہوتے تو پھر پاک کرنے کا معنی ہی کیا تھا؟ تحصیل حاصل کا جواب تو دے چکا ہوں نا، وہ کافی وافی ہے، بقدر کافی وافی۔ اب یہ سوال ہے کہ جس وقت کہنے والا یہ کہے کہ اہل بیت کے دلوں دماغوں میں تکبر کا بت تھا، تو پہلا مخاطب اس کا ہوگا کون؟ پہلے وہ مخاطب ہوں گے۔ اگر آیت کی شان نزول وہ ہیں تو پہلے تو وہ مخاطب ہوں گے۔ اگر پہلے وہ مخاطب ہیں جیسا کہ متکلم کے کلام سے ظاہر ہے، تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ نبی پاک علیہ السلام کے دماغ میں معاذ اللہ تکبر کے بت تھے، خاتون جنت کے دماغ میں تکبر کے بت تھے، حسن حسین کے دماغ میں، مولانا مرتضیٰ کے دماغ میں تکبر کے بت تھے۔ ان کو دور کرنے کے لیے تو بت کی نسبت اور تکبر کے بت کی نسبت، اس کا مفہوم متبادل علماء کرام بیٹھے ہوئے سے پوچھو، بت کے بارے میں جو فوری طور پر دماغ میں ذہن میں بات آتی ہے وہ پوجا کی آتی ہے، نہیں آتی؟ جس کو کوئی پوجا نہ چاہے اس کو بت نہیں کہتے۔ بت کا مفہوم تو پوجن ہے، کیوں نہ ہوگا؟ تو ایسا بھی کوئی لفظ ہوگا کہ بت اسلام کی کوئی چال میں استعمال ہو تو پرستش کے بغیر اس کو بت کہا جائے؟
ہاں جی، تو تکبر کے بت تھے ان کے دماغ میں. تو نبی پاک علیہ السلام کی طرف تکبر کے بت کی نسبت کرنا، اس میں ایمان کی حفاظت کی ضرورت ہوگی. سرکار ہو ان کو کہے تکبر کا بت ان کے دماغ میں تھا. اس کے بعد خاتون جلد و پاک وہ مطہر خاتون ہے کہ جس کے بارے میں یہ ہے کہ ولادت کے وقت کوئی نجاست برآمد نہیں ہوئی. جوان ہوئی، بالغہ ہوئی، آپ کو مینسز نہیں آئے، بچہ پیدا ہوا، نفاس نہیں برآمد ہوا. جو ہی بچہ پیدا ہوا فوراً غسل کیا، کیونکہ خون نہیں برآمد ہوا. نفاس برآمد ہوتا تو آپ دیر کرتی، انتظار کرتی، فوراً غسل کیا اور اس کے بعد نماز پڑھی. سیدہ کی طالب گور ایک نماز قضا نہیں. علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، اس کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. خود جو پلیز ہو، جس کے دماغ میں یہ تکبر کا بت ہو، اس کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہوتا ہے. رہ گئے حسن اور حسین. حسن و حسین امام حسن حسین کو اس کے، کیونکہ یہ وہ وقت ہے غزوہ احزاب میں اس کا نزول ہوا، کیونکہ سورہ احزاب اس کا نام ہے. اس میں احزاب کی جنگ کا بھی خبر ذکر ہے، جناب سیدہ زینب کے نکاح کا بھی ذکر ہے، اور باتفاق مفسرین، باتفاق مورخین، باتفاق محدثین یہ دونوں باتیں 5 سال ہجرت میں ہوئی. جناب سیدہ کا نکاح اگر دوسرے سال ہجرت میں بدر کی چند یہ ماہ رمضان کے بعد ہوا، اس کے 9 مہینے بعد صاحبزادہ پیدا ہوا، تو ظاہر ہے وہ تیسرے میں پیدا ہوا ہوگا. جب وہ تیسرے میں پیدا ہوا تو 5ویں میں اس کی عمر کتنی ہوئی ہوگی؟ 2 سال. تو دوسرا جو ہے بھائی کے ولادت کے 1 سال بعد پیدا ہوا، اس کی کتنی عمر ہوئی ہوگی؟ 1 سال. تو جو ابھی بچے ہیں ماؤں کی گودوں میں، ان کے دماغ میں تکبر کا بت ہے. آئیے اس کو اگر خواجہ خواجگان سید السادات سید پیر میرے علی شاہ صاحب گولوی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان میں حل کیا جائے تو کیا زیادہ اچھا نہیں ہے؟ پہلے ان کی روایت کو ان کے دربار کے ایک بڑے ذمہ دار عالم دین وہ نقل فرماتے ہیں، اور اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ان کے اندر کوئی ایسا تکبر کا بت تھا، اور جو یہ مسئلہ ہے کہ پاک کرنے کا وعدہ ہے، آیا پاک بھی کیا یا نہیں کیا، یہ فیصلہ بھی ہو جائے گا. اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بے چینی بھی دور ہو جائے گی کہ ہم کسی اور شخص سے اگر کوئی مسئلہ پوچھیں تو ممکن ہے صحیح نہ بتلائے، لیکن حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب گولوی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات مقدس ایک ایسی ذات ہے جس کے اوپر ہم الحمدللہ بڑا اچھی طرح سے بھروسہ کرتے ہیں. انہوں نے جو اس موقع پر لکھا ہے کہ اس سے مراد کون ہیں اور ان کی تطہیر کیسے ہوئی ہے، اس کی ایک جھلکی آپ سماعت فرمائیں. آپ کو جائزہ ہو کہ حضرت خواجہ گولوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو ان کے فضائل ہیں یہ کسبی نہیں ہے، یہ وابی ہے. ہاں، انہوں نے کہنے والا تو کہتا ہے جناب ان کا مطلب یہ تھا کہ ساتھ ساتھ تمہیں فضائل اہل بیت ملتے جائیں گے، تم کام کرتے جاؤ، اور جو تم کام کرتے جاؤ گے آگے بڑھتے جاؤ گے، اللہ کے احکام پر عمل کرتے جاؤ گے، ساتھ ساتھ تمہیں تطہیر ملتی جائے گی. یعنی یہ فضائل ان کے کسبی ہیں، یہ عطائی نہیں ہے، خدا کے دیے ہوئے نہیں ہیں، ان کے کمائے ہوئے ہیں. اور یہ اس کا نتیجہ نہیں ہے کہ سرکار کے گھر پیدا ہوئے، بلکہ اس بات کا نتیجہ ہے کہ خود انہوں نے محنت کی ہے. یار یہ محنت تو پھر ساری امت کے لیے دروازہ کھلا ہوتا ہے، پھر اس میں آل بیت رسول کی کیا خصوصیت ہے؟ کہتے ہیں ان خزائن علمی کو
دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ آل بیت رسول کس شان کے مالک ہیں. 20 تاریخ اسلام اور بزرگان دین کے حوالے سے بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ کمالات محمدیہ کا جو خصوصی ظہور آپ کی پاک و طیب اولاد کے بعض کاملین سے ہوا، اس کی مثال دیگر اکابرین ملت میں کہیں نظر نہیں آتی، کیونکہ ان حضرات کو کمالات کسبیہ کے علاوہ جو فضائل بطور ورثہ ہوا بھی، ہاں بطور ورثہ، جس سے آپ کو اپنے ابے کی زمین صرف اس لیے ملی ہے کہ آپ اس کے گھر پیدا ہوئے ہیں، ان میں اگر ایک حاجی صاحب ہوں، نمازی صاحب ہوں، ان کو 2 کنالے فالتو ملے گی؟ اس طرح بطور وہ بھی کسبی نہیں، وہ بھی طور پر نہیں ہوتا ہوئے. اب یہ جو پھٹے پرانے کپڑوں والے سید ہیں، غریب ہیں، بے روزگار ہیں اور صحتیں گری ہوئی ہیں، ان کو یہ نہ جاننا کہ یہ اولاد فاطمہ ہے، محض استری کی کیے ہوئے کپڑوں کو سید سمجھنا. حضور کی بارگاہ میں جب پیشی ہوگی پھر پتا چلے گا میرے غریب بچوں کو کیا اتر جاتا ہے. ان میں اپنی مثال آپ یہ فضائل در حقیقت وہی فضائل و کمالات محمدی، دھیان دے میری طرف، یہ فضائل در حقیقت وہی فضائل و کمالات محمدیہ ہیں جو اس پاک خاندان میں نسلی طور پر اور بطور وراثت، بطریق وراثت کے جلوہ گر ہوتے چلے آئے ہیں. سمجھائیے یہ بات سمجھائیے. پاک خاندان میں نسلی طور پر، کسبی طور پر نہیں، نسلی طور پر اس خاندان میں پیدا ہونے کی وجہ سے ملتے چلے آئے اور بطریق وراثت جلوہ گر ہوتے چلے آتے ہیں. کیونکہ جیسا کہ پہلے کر چکا ہوں انبیاء علیہ السلام کی وراثت یہی جوہر فضل و کمال ہے، نہ کہ مال و منال. اسی وجہ سے حضرت قبلہ عالم نے اپنی ملفوظات و تحریرات میں وضاحت فرمائی ہے. یہ مولانا فیض احمد صاحب گروڑوی مدرسل العادی و دامت برکات العالیہ اپنے تحریر میں لاتے ہیں کہ چونکہ فضائل اہل بیت کرام موہوبی ہیں، ابے میں ملے ہوئے ہیں، یہ کسب نہیں، یہ بے چیز نہیں ہے، یہ گفٹ ہے. اس لیے کوئی شخص ریاضات و مجاہدات سے خون نبوی کی تاثیر و فیوز و برکات کو نہیں پہنچ سکتا. بات پلے پڑی نہیں پڑی؟ یعنی نمازوں روزوں کی محنت سے اور اس رسلنگ سے کوئی چاہے کہ اولاد رسول کے برابر ہو، چاہے خواجہ گولوی کے بیان کے مطابق نہیں ہو سکتا. کیونکہ جو کچھ بھی حضرات اہل بیت کرام کو اس طور پر عطا ہوا وہ ان کی کوشش کا نہیں بلکہ محض عنایت ازلی کا نتیجہ ہے. کوئی معنی موجود رہ گیا؟ آگے دیکھیے، جیسا کہ آیت تطہیر سے ثابت ہے اور طالب جب تک اس مقام پر نہ پہنچے اللہ صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کے ذوق شوق سے روشناس نہیں ہو سکتا. ان حضرات کی رفعت شان کے متعلق کچھ ارباب بصیرت و کشف و شہود اور قلندران ویسے ہی بتلا سکتے ہیں. آئیے اس سے آگے وہ ایک اور بحث چھیڑتے ہیں کہ ایک مرتبہ بوڑھے قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں کسی سید زادی نے آ کر ایک شکایت کی کہ سلطان علاؤ الدین خلجی اس نے کچھ میرے شان میں کمزوری دکھائی ہے. تو اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ بوڑھے قلندر اس کو چٹھی لکھتے ہیں سلطان علاؤ الدین خلجی کو، کہتے ہیں حضرت شاہ شرف الدین بو علی قلندر پانی پتی کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بیوہ سیدہ کی شکایت پر انہوں نے مندرجہ ذیل ربائی سلطان علاؤ الدین خلجی کو لکھ کر بھیجی تھی. کیا ربائی تھی؟ سادات افضل ود فضل شان جلی اولاد مرتضیٰ جگر گوشہ نبی. سادات افضل ہیں اور ان کی شان بڑی واضح ہے کیونکہ وہ حضرت مولا مرتضیٰ کی اولاد ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کا خون ہے. برفیل شان نظم کن خرد جاہلی الصالحون للہ والصالحون لی. وہ ایک اندر لکھتے ہیں بادشاہ کو، سلطان علاؤ الدین خلجی کو بادشاہ وقت ہے، ایک سیدانی کے متعلق کوئی کمزوری دکھائی ہے تو کہتے ہیں برفیل شان نظر میں کن، ان کے کاموں کو مت دیکھ اے خر زے جاہلی، اور گدے جہالت کی وجہ سے ان کے فعلوں کو مت دیکھ. کیوں؟ سرکار کا موقف دیکھ. سرکار اکرمو اولادی
میری اولاد کی عزت کرنا، اور کہا کہ یا رسول اللہ ان کو اچھے ہو گئے کوئی برے، فالصالحون للہ ہے والطالحون لی، جو ان میں اچھے ہو گئے ان کی عزت اللہ کے لیے کرو کہ اللہ کے اچھے بندے ہیں، جو ان میں خراب نکلے میری وجہ سے۔ حضور کا یہ صرف آل بیت کے بارے میں موقف نہیں، پوری امت کے بارے میں یہ موقف ہے۔ جس وقت معراج کی رات اللہ کے حضور میں حاضر ہوئے، اللہ کریم نے پوچھا اے میرے محبوب کیا لائے ہو؟ کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، جانی مالی اور قولی سے اتنی عبادت اپنی اپنی امت کی تیرے حضور میں نذرانہ لایا۔ میری طرف دیکھنا یہ نذرانہ لایا۔ حضور نے دیکھا کہ میں نے جو تحفہ پیش کیا وہ اپنی طرف سے بھی پیش کیا ہے، اپنی امت کی طرف سے بھی پیش کیا ہے، لیکن سرکار نے صرف میرا نام لیا ہے، میری امت کا نام نہیں لیا۔ سرکار نے دیکھا شاید میری امت کے گنہگاروں کو دیکھ کے تو رب کو پیار نہیں آیا، سرکار نے امت کے دو حصے کر دیے۔ مولا کریم امت کے نیکوکار جو ہے نا وہ تیرے ہیں، امت کے گنہگار میرے ہیں، میری امت کے نیک لوگوں کو اپنا بندہ سمجھ کے سلام بھیج، اور جو امت کے گھٹیا اور گنہگار ہیں ان کو میرا امتی سمجھ کے سلام بھیج۔ السلام علیکم وعلی عباد اللہ الصالحین۔ مولا کریم گنہگار میرے پرہیزگار تیرے، وہ امت کے بارے میں اگر گنہگاروں کو اپنے ساتھ شامل کریں تو اہل بیت کے گنہگاروں کو کیا دھکے مارتے ہو؟ آئیے اس بارے میں حضرت مجد بن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبارت کو نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت مجد بن عربی رحمۃ اللہ علیہ وہ آپ کی اولاد کو بخشا ہوا سمجھتے ہیں، اس کی بات سماعت فرمائیے، 20 کی بات ہے۔ کہتے حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی فتوحات مکیہ میں آیت تطہیر کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ تمام سادات بنو فاطمہ، سمجھائیے میں پڑھتا ہوں اور آپ چھت کے شیطینیں گنتے ہیں، میری طرف دھیان کریں، یہ اللہ کے پاک بندوں کا بھی دھیان کریں جنہوں نے یہ کام کیا ہے۔ کہتے ہیں امام مجد بن عربی فتوحات مکیہ کے اندر آیت تطہیر کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ تمام سادات بنو فاطمہ اور حضرت سلمان فارسی کی طرح اور لوگ بھی جو آل بیت میں شمار کیے گئے، جیسا کہ واصلہ بن الاسقا آل بیت کے جو لوگ ہیں اور جن کو آل بیت میں اپنا خادم ہونے کی حیثیت سے قبول فرمایا۔ حضرت سلمان فارسی کو بتایا کہ سلمان منا آل بیت ہر وقت خدمت جو کرتے تھے، اللہ جپال پر اتنا جوڑ دے نہیں، جو جوڑن تو پھر توڑ دے نہیں، پکڑنے تو چھوڑ دے نہیں، وہ آل بیت کی خدمت ہے۔ کہتے ہیں سب اب ذرا دھیان کریں جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، یہ سمجھنا کہ ساتھ ساتھ حکم ملتے جائیں گے، تم نیکیاں کرتے جاؤ گے، تمہیں پاک کرتے جائیں گے۔ دیکھنا یہ ترجمہ اور یہ تفسیر خواجہ گولوی رحمۃ اللہ تعالی کی تعلیمات کے مطابق ہے کہ نہیں؟ فتوحات مکیہ کا حوالہ نقل کرتے ہوئے مولانا فیضان صاحب مدد العالی دامت برکاتہ العالیہ لکھتے ہیں سب بضمن حکم مغفرت اس آیت میں داخل ہیں۔ یہ کیا بنو فاطمہ جتنے بھی ہیں وہ اور جن کو انہوں نے خادم کے طور پر قبول کیا، اس آیت کے اندر جو مغفرت ہے اس کے تحت وہ سارے بخشے ہوئے ہیں۔ یہ مجد ابن عربی ہیں اور وہ معمولی آدمی نہیں ہے۔ ابھی میں تو پھر باقی شاید پیش کرنے والوں کو دھیان کریں، سب بضمن حکم مغفرت اس آیت میں داخل ہیں، وہ طاہر اور مطہر ہیں، یعنی پاک ہیں اور پاک کرنے والے ہیں۔ یہ ترجمہ میں نے تو نہیں کیا نا، یہ خواجہ گولوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے اور یہ فتوحات مکیہ کا ترجمہ ہے۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ آئندہ اللہ انہیں پاک کرے گا تو یہ آپ کا ترجمہ ہے۔ اس میں تو جو لکھا ہوا ہے یہ ہے کہ وہ پاک ہیں اور پاک کرنے والے ہیں، یعنی وہ پاکیزگی واقع ہو چکی ہے اور انہیں پاک کرنے کا حق دیا جا چکا ہے۔ آگے شمار وہ طاہر و مطہر ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی اس عنایت خصوصی کا نتیجہ ہے جو آن حضرت کے حال پر ہے۔ کسی مسلمان کو زیبا نہیں کہ ان حضرات کی مذمت کرے کہ جن کی پاکیزگی کی
اور برائی سے تحفظ کی خود اللہ نے شہادت دی ہے. یہ تو دی پہ چکی ہے نا, آئندہ تو نہیں دے گا نا. یہ فضل و کرم ان کے کسی عمل خیر کا نتیجہ نہیں, یہ ہے وہ بات. یہ فضل و کرم ان کے کسی عمل خیر کا نتیجہ نہیں, بلکہ محض عنایت ربانی ہے, اور اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے اپنا فضل کرتا ہے. جی اس پر حضرت امام عبد الوہاب شرانی رحمۃ اللہ علیہ کی لطائف البلند کا ایک حوالہ پیش کرتے ہیں. فلا تعدل بآل البیت خلقا فآل البیت ہم آل السیادہ. امام عبد الوہاب شرانی اپنی صدی کے مجدد مانے جاتے ہیں, مصر کے رہنے والے میں سے. یہ کہتے ہیں کہ تم آل بیت کے ساتھ کسی مخلوق کو, تو بندوں کے بارے میں کسی مخلوق کو برابر نہ کرو. تو کل بھی جھگڑا اس پر پڑا تھا نا, یاد ہے آپ کو, کہ میں کہہ رہا تھا کہ عام بشر عام فرشتوں سے افضل ہیں. تو ایک مولانا اٹھ کے کھڑے ہو کے کہنے لگے کہ یہ آپ نے شرح عقائد کا حوالہ دیا ہے, تو شرح عقائد میں تو کہیں نہیں ہے. آپ اس بات کے گواہ ہیں, حاجی منشی صاحب اس بات کے گواہ ہیں, قاضی عبدالعزیز سین صاحب گواہ ہیں. میرے واپس آ کے کتابوں کو تردید دے کے تھا, میں نے کہ آتا ہوں تو مہربانی کر کے میں آپ اتنی زحمت اٹھائیں کہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے کہ نہیں. جب میں کہتا ہوں میں مدرس ہوں, میں نے پڑھائی ہوئی ہے کتاب, اس کے اندر لکھا ہوا ہے. اور کوئی مسلمان کو یاد ہو یا نہ ہو, الحمد شریف ضرور یاد ہوتی ہے, کیونکہ شروع میں ہے. آخری سورۃ والناس ہے, وہ ضرور یاد ہوتی ہے. تو یہ چیپٹر جو ہے یہ شرح عقائد کا آخری چیپٹر ہے. اگر سچ مجھ کوئی آدمی پڑا ہوا ہو تو اس کو تو پتا ہونا چاہیے. اس کے اندر یہ لکھا موجود ہے. جی کتنے وہ اصول سے کہہ رہے تھے, اس سارے ساتھی کو کہہ رہے تھے آپ زیادتی کر رہے ہیں. ایک آدمی کو میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے لکھا ہوا دیکھا تو کہہ رہا ہوں, وہ کہتا نہیں لکھا ہوا, تو پھر وہ لکھا ہوا تھا کہ نہیں. وہ ساری کتابیں 3 کتابوں کے نام لکھے تھے, بیضاوی کا نام لکھا تھا, پیش کی کہ نہیں. تفسیرات احمدیہ کا نام لکھا تھا, پیش کی کہ نہیں. شرح عقائد کا نام لکھا تھا, پیش کی کہ نہیں. سب پہ ہے نا. یہاں بھی کہتے ہیں کہ فلا تعدل بآل البیت خلقا, کسی بھی مخلوق کو اہل بیت کے ساتھ برابر مت کہو. فآل البیت ہم آل السیادہ, آل بیت جو ہیں یہ سرداری والے لوگ ہیں. فحبه من الانسان خسر حقیقی وحبه عبادہ. جو آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کا بغض انسان کے لیے حقیقی خسارہ ہے, اور ان کی محبت جو ہے یہ سچ مچ عبادت ہے. یہ تو وہ تھا جو کہ مولانا فیض احمد صاحب مدرج العالی قبلہ نے ارشاد فرمایا. جو اصل کتاب ہے خواجہ گولوی رحمۃ اللہ کو یہ ہے, جس کا نام ہے تصفیہ. اب آپ اس کو بلا کر فرمائیں کہ خواجہ گولوی نے اپنے قلم سے جو لکھا ہے اس میں کتنا ڈفرنس ہے. یہ میرے پاس کتاب جو حضرت کی ہے, اللہ آپ کا جنت میں مقام بلند فرمائے. آپ کی دین خدمات ہیں, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اور قیامت تک آل حق ان کی خدمات پر ناز کرتے رہیں گے اور ناز بجا ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کے قبر منور رکھے. آپ اس سلسلے میں بیان کرتے کرتے یہ تصفیہ کا صفحہ نمبر 57 ہے, جو مقیدر میں عربی کی عبارت ہے, وہ آپ ملاحظہ فرمائیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ خواجہ گولوی کیا کہہ رہے ہیں. وہ اس کا ترجمہ تھا. آپ ترجمے میں اصل میں فرق ملاحظہ فرمائیں. کہتے ہیں فدخل الشرفاء اولاد فاطمہ كلهم رضی اللہ عنہم ومن هو من آل البیت مثل سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ الى یوم القیامہ فی حکم هذه الآیت من الغفران فهو المطہرون. فرمایا کہ اس کے اندر اولاد فاطمہ کا کوئی فرد بھی خارج نہیں ہے. یہ کہنا جو آل بیت میں سے نیک ہے اس کو تو دودھ جاتا ہے, وہ آل محمد ہے, اور جو نیک نہیں ہے وہ آل محمد نہیں ہے. افسوس, سب افسوس. ارے خواجہ گولوی خدا تیری قبر منور رکھے, کتنا ملت کا احسان کیا. جب حضور کردگار حاضری ہوگی, خاتون جنت کے ہاتھ پوچھ ہوگی, اس وقت یہ پوچھنے کی پوزیشن میں ہوں گے میری اولاد کے گنہگاروں کو برا کرتے رہا. اور بعض ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کمزور بچہ ماں کو زیادہ اچھا لگتا ہے. میں نے اپنے وقت کے ایک مظلوم ماں کو دیکھا ہے, کتنے اس کے بچے خدمت کرنے والے, ان سے اتنا پیار نہیں کرتی. ایک نہایت نالائق بیٹا ہے, اس سے پیار کرتی.
میں نے پوچھا دین محترم مجھے سوچ کے بتلاؤ، خدمت کرنے والے دوسرے ہیں، دکھ دینے والا جو سب سے اچھا لگتا ہے؟ انہوں نے کہا میرے عزیز اس پر ناراض نہ ہو، دکھتے اس کا درد زیادہ ہوتا ہے جو اس دکھے زخمی انگلیاں چملیاں، سر کا درد اس وقت نہیں ہوتا جتنا انگلی کا ہوتا ہے۔ آنکھ انگلی سے زیادہ عزیز چیز ہے، لیکن جب دکھتی ہو انگلی، آنکھ کا درد تو اسے نہیں ہوتا۔ آنکھ کی عزت اپنی جگہ پر ہے، لیکن دکھ سے اس کا درد زیادہ ہوتا ہے۔ اس غم نصیب ماں نے مجھے جو جواب دیا زندگی بھر یاد رہے گا۔ اس سے مجھے یہ بھی سمجھ آ گئی جو سرکار نے فرمایا نیک جو اللہ کے لیے ان سے پیار کرو، جو گھٹیا آدمی میری اولاد میں سے وہ تمہارے نزدیک گھٹیا ہوں گے، میرے نزدیک نہیں ہے، اس لیے کہ میں ان کا اپنا جرم سمجھتا ہوں، میری وجہ سے ان کی عزت کرو۔ دکھ سے اس کا درد زیادہ ہوتا ہے۔ کیا بات کہی ہے؟ یہ سارے کے سارے مغفرت کے حکم میں داخل ہیں۔ فہم المطہرون، وہ پاک کیے گئے ہوئے ہیں، ان کی پاکیزگی عمل میں لائی جا چکی ہے، وہ پاک کیے جا چکے ہیں۔ یہ ترجمہ میرا نہیں، یہ محی الدین ابن عربی کا ہے، اکیلے محی الدین ابن عربی کا نہیں، خواجہ گولوی کا ہے۔ اگر مطابقت نہ ہوتی تو خواجہ گولوی رحمۃ اللہ علیہ ان کا نام اس طرح لیتے؟ واہ! کہتے اختصاص من اللہ بعنایتہ، یہ خدا نے جو ان کو خصوصیت بخشی ہے اس کی وجہ سے۔ لشرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم عنایت اللہ بہ، یہ جو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ خدا بندی میں شرافت اور بزرگی ہے اس کی وجہ سے یہ ان کو رعایت ملی ہے، یہ جو ان کو ریلیف ملا سرکار کے طفیل، اور امتی ساری امت کو جب ملے گا تو پھر تمہیں کیا اعتراض ہوگا؟ مثلا امام فخر الدین راضی رحمۃ اللہ لکھا اس آیت کے تحت وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یہ بڑا کمال دیکھا ہے اپنے خاص دوستوں میں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سو جاتے۔ یہ ہنر یار مجھے بھی سکھاؤ، میں تو چارپائی پر کئی مرتبہ لیتا ہوا تھا، تو بھی یہ ٹیکنیک بھی کہیں پڑھے لکھے لوگوں میں ہے۔ چند بزرگ بڑے کوالیفائڈ اسکالر میرے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دکھیا ہوتی ہے، نہ اس کو دنیا میں رہنے کو دل چاہتا ہے، نہ قیامت ہی اس وقت قبول کرتی ہے۔ جاگ کے بات سنیں، فکر کا سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھیں، دیکھیں بات کیسی چلتی ہے۔ کیا وہ پاک کیے جا چکے ہیں، ان کی پاکیزگی جو ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بزرگی کی وجہ سے۔ میں کہہ رہا ہوں جس وقت یہ رعایت امت کو ملے گی اس وقت امت کی بدعناریوں کو مد نظر رکھا جائے گا۔ امام راضی لکھتے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کی تفسیر میں، بلکہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کی تفسیر میں وہ کہتے ہیں قیامت کا میدان ہوگا تو اس وقت قائمین معاشر میں سے دوسری امتوں کے لوگ کہیں گے اے اللہ یہ جو لوگ ہیں ان کے ساتھ تو بڑی رعایت کر رہا ہے۔ ہاں، رعایت کرنے کی خاص وجہ ہے، وہ کیا؟ باقی نبیوں کو جس وقت میرے بندوں سے تکلیف پہنچی تو انہوں نے فوراً وہ اسپیشل گیئر استعمال کر لیا۔ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ وَقَضَىٰ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ جس کسی کو کوئی تکلیف پہنچی آپ نے ایک دعا دی ہے، جس جگہ مانگو گے ٹالوں گا نہیں۔ حضور حضرت باقی سارے نبیوں نے وہ دعا مانگ لی، میری باری ہے میں نے چھپا لی، میں نے کہا کچھ ہو جائے نہیں مانگتے، قیامت کے میدان میں مانگیں گے جب میری امت پر آڑا وقت ہوگا، اور امت پر آڑا وقت ہوگا تو سرکار دعا فرمائیں گے تو اولاد فاطمہ پر آڑا وقت ہوگا نہیں دعا فرمائیں گے۔ اس کے مسئلہ یہ چلے گا کہ جن لوگوں کو جو پٹائی ہو رہی ہے اس کے مقابلے میں امت محمدیہ کو ایسا نہیں ہو رہا کہ دراصل بات یہ ہے اس میرے یار نے خاص اصول اختیار کیا، ایک تو دعا چھپا کے رکھی ہوئی ہے، دوسرا اصول اختیار کیا کہ دنیا میں جب بھی کبھی میرے بندے سے تکلیف پہنچی
میرا بندہ سمجھ کے معاف کر دیا. جب اس کے کسی رشتہ دار نے میرا حق ضائع کیا تو میرے حق کو اتنا معقول سمجھا کہ اپنے رشتہ دار کو معاف نہیں کیا. اس کی مثال جب نبی پاک علیہ السلام کو پتھر مارے گئے, سرکار لہو لہان ہو گئے, سرکار تاجدار مدینہ علیہ السلام نے اپیل ظاہر کی اللہ کی بارگاہ میں, اللہم اجعل قومی فانہم لا یعلمون, مولا کریم ان کو کیا پتا میں کون ہوں, یہ بیچارہ نادان, اس کو کچھ نہیں, ان کو چشمہ بصیرت عطا فرما, ان کو کیا پتا میں کون ہوں, اگر ان کو پتا چل جائے تو ان کی گردن میری بارگاہ میں کبھی اٹھ نہ سکے, ان کو پتا ہی نہیں. تو بچے نا چیز بیچارے کو کیا پتا. اپیل پٹیشن داخل کرتا ہوں کہ گراؤنڈ کیا دیتے ہیں, فانہم لا یعلمون. یہ جملہ مستانفہ جس کو انگریزی میں پیرامپیٹیکل سینٹینس کہتے ہو, جملہ مستانفہ. جملہ مستانفہ سوال مقدر کا جواب ہے. یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو تو ہدایت مانگ رہا ہے, ان کے لیے انہوں نے یہ ظلم کیا تم پر, کہتے کیوں کہ یہ بنا ہوں گے, کیونکہ یہ جاہل ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں کہ کون ہوں. یہ کون تھا, سرکار کا کچھ نہیں لگتا تھا, اللہ کا بندہ سمجھ کے معاف. لیکن جس وقت احزاب کی جنگ میں آ کر ان لوگوں نے پریشان کیا اور نماز قضا کروا دی, اس وقت حضرت نبی کریم علیہ السلام ہوا اللہم لا بطونہم نارا, مولا کریم ان کے پیٹوں میں آگ بھر دے. ان جگہ سوال اٹھتا ہے جس نے پتھر کھا کے دعائیں کی ہیں وہ آج نماز کے قضا ہونے پر کیوں دعائیں ضرور کر رہا ہے. لفظ بدعا کا استعمال محدثین کے ایک طبقے نے انبیاء علیہ السلام کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں سمجھا. وہ کہتے لفظ بد نہیں استعمال کرنا چاہیے, دعائیں ضرور, بدعا نہیں کہنا. تو اس میں دعائیں ضرور کی. آپ بولے پڑھ رہی نہیں پڑھ رہی, اچھی طرح کا ہوتے پڑھنے کی ذرا آگے چلوں گا, بند کر دوں. دو باتیں ہو گئی. ایک آدمی نے سرکار کی باڈی کو نقصان پہنچایا, خدایا یہ بندہ تیرا ہے, نقصان میرا ہے, میں اپنا حق اپنا نقصان تیرا بندہ سمجھ کے معاف کرتا ہوں. یہ جنہوں نے نماز قضا کروائی ہے یہ رشتہ دار میرے ہیں, نماز تیری ہے. اپنے رشتہ داروں کو تیرا حق معاف نہیں کرتا. اگر تیرے حقوق میں فرق لائے خواہ کتنا بھی رشتہ دار چھوڑوں گا نہیں. قیامت کے میدان میں امت محمدیہ اور بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سلوک کرتے وقت کریم کے آدم یہ کہے گا, اے میرے محبوب تم نے دنیا میں پتھر کھا کے میرا بندہ سمجھ کے معاف کیا نا, اگر تیرا امتی ہوگا میرے قانون توڑے ہوں گے تیرا سمجھ کے معاف کر دوں گا. اور اگر کسی نے میرا بندہ ہو کے تیری عزت میں فرق لایا ہے, تیرے غلاموں کی عزت میں فرق لایا ہے, تیری آل بیت کی عزت میں فرق لایا ہے, اپنا بندہ سمجھ کے کبھی معاف نہیں کروں گا جیسا تو نے اپنے رشتے داروں کو معاف کہتے ہیں ولا یظہر حکم ھذا الشرف لآل البیت الا فی الدار الآخرہ. کہ یہ جو شرافت ان کو ملی ہے یہ ملی ہوئی ہے, لیکن اس پر پردہ اٹھے گا قیامت کے دن. تو پردہ نہ اٹھے تو بھی ہوتا ہی نہیں ہے. ہزاروں چیزیں پردے میں ہیں, مانتے تو ہو نہ کہ ہیں. فإنهم يحشرون مغفورا لهم, یہ محی الدین عربی کی عبارت ہے, خواجہ گولوی لگے کہتے ہیں وہ قیامت میں بخشے ہوئے اٹھیں گے. اس پر ایک اعتراض خود چونکہ بڑا فقیہ آدمی ہے محی الدین عربی, ان کا اگر بخشے ہوئے ہیں تو کوئی جرم کریں گے تو سزا ہوگی کہ نہیں ہوگی, سوال ہے نا. اگر بخشے ہوئے ہیں تو پھر بتاؤ اگر کوئی جرم کریں گے سزا ہوگی کہ نہیں ہوگی. ان کا ہوگی. تو ان کا اس سے تمہارا قانون ٹوٹ جاتا ہے, بخشے ہوئے کو سزا ہوتی ہے. ان کا ایک بچوں سے باتیں کرتے, میرا نام محی الدین عربی ہے, میں حضرت غوث الثقلین کا روحانی بیٹا ہوں. حضرت محی الدین عربی کے باجی لاولد تھے, اولاد نہیں تھی. یہ ساری دنیا میں گھومے پھرے, کوئی اللہ کو ولی دعا کر اللہ اولاد عطا فرما دے, نہ ہوئی. حضرت غوث الثقلین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, دعا کیجیے. آپ نے فرمایا تیرے مقدر میں کوئی نہیں. وہ خود بڑے صاحب بصیرت ہے. ان کا لوہے محفوظ جس کو کہتے ہیں وہ میں نے دیکھی بھی ہے, میری واقعی اولاد نہیں. پھر ولی کس لیے کہلاتے ہو؟ آپ نے یہ کہا ہوا نہیں ہے کہ یہ رد القضاء بعد ما ابرم, میں اس تقدیر کو ٹال سکتا ہوں جب اٹل ہو جائے, یا وہ لفظ واپس ہے یا ٹالے تقدیر.
حضرت کو میرے قریب آئے آپ میری پشت میں ایک بیٹا بھی باقی ہے، میری پیٹھ کے ساتھ پیٹھ رگڑ، جب پیٹھ رگڑی آپ وہ بیٹا اب تیرے گھر پیدا ہوگا۔ یہ مفتی کی بنیادی وہ آتی ہے ایسے بہت سکلین کر روحانی فضل ہے۔ تو اب یہ جب یہ سوال اٹھا اگر بخشے ہوئے ہیں تو سزا کیوں ہوئی ہے نا، کوشچن بڑا کمپلیکیٹڈ ہے۔ کہتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ہر گنہگار کی توبہ منظور ہے کہ نہیں؟ چور کی توبہ منظور ہے، شرابی کی منظور ہے، بدکاری کرنے والے کی منظور ہے، قاتل کی اکثر روایات اور جمہور کی رائے کے مطابق منظور ہے۔ جب سب کی توبہ منظور ہے تو جب توبہ کر دے تو بے گناہ تو ہو گیا، پھر سزا کیوں دیتے؟ جیسا حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کسی خاتون کے ساتھ ان کا بدکاری کا عمل ثابت ہو گیا، شاتیں گزر گئی، کنوکشن ہو گئی، فرد جرم عائد ہو گئی، اب ان کو سزا دیے جانے کی بحث ہے، توبہ انہوں نے کر لی ہے۔ اب پوچھنے والی بات ہے کہ ان کو کیوں سزا دی جا رہی ہے؟ کیا سزا شریعت مطہرہ کی عظمت کے لیے دی جا رہی ہے اور اس سے ترقی درجات ہوتی ہے؟ توبہ قبول ہو گئی ہے، بندہ بے گناہ ہو گیا ہے، لیکن بے گناہی کے باوجود قانون کی عظمت کو زندہ رکھنے کے لیے سزا دینی پڑے گی۔ کیا اسی قاعدے کے مطابق سید کو بھی سزا ہوگی؟ لیکن پھر فرق اس پر حضرت امام ابن حزم مکی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی حدیثیہ کے اندر لکھا ہے، حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات سے مشکات کے اندر لکھا ہے۔ کہتے ہیں اگر کوئی سید کوئی جرم کر بیٹھے اس کو سزا دی جائے تو قاضی جج سزا دینے والا اگر وہ سید نہیں ہے تو وہ یہ سمجھے کہ جس طرح لونڈی اپنے مالک کے پاؤں صاف کرتی ہے، اس طرح میں ایک سید کی لونڈی اور خادم ہونے کی حیثیت سے ان کے پاؤں صاف کر رہا ہوں، سزا نہیں دے رہا ہوں۔ یہ شریعت مطالعہ کا جو قانون ہے یہ اس کی صفائی کا باعث ہوگا۔ غلام ہونے کی حیثیت سے جسے لونڈی پاؤں دھوتی ہے میں اپنے نبی کی اولاد کے پاؤں دھو رہا ہوں۔ یہ آگے وہ بات بیان کر دیں کہتے وما فی الدنیا فمن اتا منہم حدن اقیم علیہ کالتائب، اس پر وہ حد قائم کی جائے گی جیسا توبہ کرنے والے پر حد قائم کی جاتی ہے۔ اذا بلغ الحاکم امرہ، جب حاکم کے پاس کوئی یہ معاملہ پہنچائے، وقد زنا وسرق او شرب اقیم علیہ الحد، اگر یہ گناہ وہ کر ڈالے اس پر حد قائم ہوگی۔ اور اس کے بعد کہا مع تحقق المغفرہ، باوجود اس کے کہ توبہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں لیکن توبہ کر چکنے کے بعد بھی سزا اس لیے دی جائے گی کہ شریعت کی عظمت قائم رہے اور اس کے درجات بلند ہوں، جیسا کماعز و امثالہ، جیسا حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جیسے دوسرے لوگوں کو حدیں لگی ہیں۔ ولا یجوز ذمہ، اس کی مذمت کرنے کی اجازت نہیں، یہ ملا علی قاری نے بھی لکھا ہے مرقات شرح مشکات میں، اور فتاوی حدیثیہ کے اندر بھی لکھا ہے۔ حضرت ابن امام حضرت مکی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کسی سید کے برے کام کو برا سمجھنا چاہیے، اس کی ذات کو برا نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ میرا کہنا نہیں، یہ لوگوں کا کہنا، یہ خواجہ گولڈی کا بیان ہے۔ بلا یجوز ذمہ، اور اس کی ذم جو ہے اس کی مذمت درستی میں ينبغي لكل مسلم يؤمن بالله وبما انزله ان يصدق الله في قوله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، جو خدا کی طرف سے نازل ہوا اس پر ایمان رکھتا ہے، اس کی ڈیوٹی ہے کہ اس پر بھی ایمان لائے کہ اللہ نے انہیں پاک کر دیا ہے۔ تو یہ پاک کر دیا ہے کا ترجمہ یہ خواجہ گولوی کا ترجمہ، یہ مولوی صاحب کا ترجمہ نہیں، نہ کوئی مولوی صاحب یہ ترجمہ کرتے ہیں، یہ خواجہ گولوی کا ترجمہ۔ آگے بات کی ہاں فیاد آ کے تو فی جمیع ما یستر من آل البیت ان اللہ سبحانہ وتعالی قد عفا عنہم، اور جو کچھ آل بیت سے صادر ہو اس کو چاہیے کہ یہ عقیدہ رکھے، یہ میں نہیں کہتا، یہ خواجہ گولوی کہے، یہ عقیدہ رکھے کہ آپ نے ہم کو معاف کر دیا کیونکہ یہ تو تفصیلات میں وعدہ ہو چکا ہے۔ کہتے کیا کچھ نہیں، جس تاریخ آدم علیہ السلام کو مسجود ملائکہ بنایا تھا، آدم علیہ السلام نے کتنی نمازیں پڑھی ہوئی تھی؟ مسجود ملائکہ کبھی عمل کے بغیر بھی آپ کو دے دے تو روکتا تھوڑا۔
ولا ينبغي لمسلم ان يلحق المسمت بهم، مسلمان کو نہیں چاہیے کہ مسمت کو پر اٹیچ کرے. ولا ما يشنع اعراض من قد شاهد الله بتطهيره، اور نہ ان کی عزت و آبرو پر ایسے جملے کسے جو شناخت کا باعث ہوں، ان کی مذمت بیان کرتے جن کی پاکیزگی کی اللہ تعالیٰ نے شہادت دی ہے. وہ ذہاب الرجس عنہم، اور جن سے ناپاکیزگی کے دور کرنے کی پروردگار عالم نے شہادت دی ہے. لا بعمل عملوہ، اور وہ جو شہادت دی ہے ان کے کسی عمل کی وجہ سے نہیں دی. جیسے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا مسجود بنایا یا نہیں بنایا؟ ادھر کتنے حج کیے ہوئے تھے آدم علیہ السلام نے؟ کتنی نمازیں پڑھی ہوئی تھی؟ اسی وقت مٹلی کا پتلا بناتے تو کہتا فائدہ سب ہے تو ہوں وہ نفق فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، جب یہ پتلا تیار کر چکوں اس میں پھونک ماروں تو تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ اور بنانے والے تم خود، مٹی کا پتلا تم خود بنا، جب میں پھونک ماروں یہ اٹھ بیٹھے تو فقعوا لہ ساجدین، اسے تمہارا کام ہے اس کے سامنے سجدے میں گر جاؤ. سجدے میں کون گرے؟ جنہوں نے اربوں برس پہلے اللہ اللہ کی ہے. سجدے میں کس کے سامنے گرے جسے ابھی پہلا سجدہ نہیں کیا؟ ولا بعمل عملوه ولا بخير قدموه بل بسابق عنایت من اللہ ذلك فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. یہ خواجہ گولوی رحمۃ اللہ علیہ کی سوچ تھی جو حضرت مفتی زین العربی رحمۃ اللہ کی تعلیمات کے مطابق انہوں نے بتائی. اب میں آپ کے سامنے در منصور پیش کرتا ہوں. یہ در منصور کا جلد نمبر 6 ہے اور اس کے اندر صفحہ 606 ہے. یہ امام جلال سیوطی رحمۃ اللہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے تفسیر در منصور. انہوں نے جہاں اور بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں ان میں سے ایک کام اللہ تعالیٰ ان سے یہ بھی لیا ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کی جتنی آیات ہیں ان کے لیے حدیث تلاش کر کے تو اس کی شرح کی ہے. تو یہ آیت تطہیر کا مضمون بیان کرتے ہوئے خود انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مرفوع بیان فرمائی. توجہ سے سماعت فرمائیں. سیرت در منصور جلد نمبر 6 صفحہ 606 آیت تطہیر. اللہ کریم نے جب یہ فرمایا کہ تم سب کو ہم نے عزت عطا فرمائی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بھی ذکر کیا کہ یہ جو جتنے بھی لوگ دنیا میں بزرگ بنتے ہیں نا سب سے زیادہ متقی ہیں جو یہ اذا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی بارگاہ میں سب سے وہی آدمی اعلیٰ ہے جو تم سب سے زیادہ متقی ہے. وہ جو سب سے متقی ہو وہ میں ہوں. اس جگہ فرمایا اور فضالے کا قول ہو فجعلنی فی خیر بیتن، جو گھر بنائے نا سب سے اچھا گھر اللہ نے مجھے دیا، اور قبیلوں میں سب سے اچھا قبیلہ مجھے دیا، خونوں میں سب سے اچھا خون مجھے دیا وغیرہ وغیرہ. اخیر میں چل کر کے کہا کہ فجعلنی فی خیرہا بیتن، ان سب سوسائٹیز میں ساری مخلوق میں سب سے اچھا گھر مجھے ملا. اور وہ کس سے کہتا ہوں؟ فضالے کا قول ہو، یہ پروردگار کا کہنا ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. آگے جو جملہ کہنا چاہ رہی ہے فانا وآل بیتی مطہرون من الذنوب. یہ مذہب عربی دان بڑا ہے، مولانا حدیث مرفوع ہے، در منصور ہے. کہتے انا وآل بیتی، میں اور میری آل بیت مطہرون من الذنوب، ہم گناہوں سے پاک ہیں. اس کا آپ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ میرے اختیار کی کیا بات ہے؟ آپ کسی کو پاک کرنا چاہے؟ جس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے جماعت کھڑی تھی، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے منہ ادھر سے ادھر کر لیا. بیت المقدس کی طرف آپ کا چہرہ مبارک تھا، آپ نے بیت الحرام کی طرف کر لیا تو پیچھے 10 آدمیوں نے منہ موڑ لیا. ان 10 آدمیوں کی جنتی ہونے کی خوشخبری آئی. یہ کہانی تو آپ نے بتائی ہوئی ہے لیکن اس پر غور کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے زندگی میں کوئی گناہ نہیں کیا تھا. آئندہ انسان ہے، یہ کسی وقت بھی گناہ کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ زیادہ سے زیادہ اگر ہوں تو محفوظ ہو سکتے، معصوم تو نہیں. اب مرنے تک کیا پتا ہے کسی کو کیا کریں گے، مگر مدینے والے کو پتا ہے.
اب جنت کا فیصلہ کب ہوگا؟ جب قیامت کے میدان میں فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلُوا إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم رسولوں سے بھی سوال کریں گے، قوموں سے بھی سوال کریں گے، اور تولیں گے، تلنے کے بعد جس کا وزن ٹھیک نکلا اس کو جنت میں بھیجیں گے۔ اب سرکار کہتے ہیں یہ جنتی، کسی مسلمان کو اعتراض ہوا کہ ہم نہیں مانتے یہ بھی تو فیصلہ ہونے والا ہے، بعد میں دیکھا جائے گا؟ ہزاروں گناہوں کے ہوتے ہوئے ادھر سے ادھر کر دیا نا۔ علی جس وقت پوری سوسائٹی نقش پر دیوار ہے، اس وقت سرکار پوچھتے اے علی، علی کہاں ہے؟ اس وقت چھاتی پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے لبیک یا رسول اللہ، یہ رہا موو کرنی ہے، مجھے نہیں پتا سیدھو کھڑے پر پٹھا کھڑے پر یہ N408 VWK یہ گاڑی کی قابل اعتراض جگہ پر کھڑی ہے، پانی رکھے اپنی جگہ سے ہٹائیں۔ اچھا طریقہ نکالا کہ میں آ گیا ہوں، میں نے پہلے دیکھ لیا۔ اتنا خان جب خوب گرما گرمی سے ناتے شروع 1 پاؤنڈ آ کے دیتا ہے، جس کا مطلب میرا جلدی سے نام ہو گیا۔ آپ لوگ اس مجلس کے سرپرست ہیں، بانی ہیں، آپ کو پہلے آنا چاہیے۔ کیوں بھائی؟ فیصلہ تو قیامت میں ہونا ہے، تو سرکار نے آج کر دیا، کوئی طاقت بولی؟ یار اس تاریخ نہیں بولے، اور ابے فاطمہ کے بارے میں کیوں بولتے ہو؟ جس تاریخ غزوہ تبوک ہوا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ذات پاک نے سرکار کی بارگاہ میں قربانی کی، 300 اونٹ پیش کیے اور 1000 اشرفی پیش کی، تو سرکار کی گول میں جب اشرفیاں ڈالی، سرکار پیار کام یقل بحافی حج رہی، سرکار اپنی گول میں ان کو الٹ پلٹ رہے تھے، ماں ذرا عثمان ما عمل بعد اليوم، یہ نہیں فرمایا کہ عثمان اس کے بعد گناہ نہیں کرے گا، ہر جتنا مرضی ہے گناہ کرے، ماں ذرا عثمان ماں، یہ ماں موصولہ کے ساتھ جناب مسند الیہ ہے، مسند الیہ جب ماں کے ساتھ آئے تو آپ جانتے ہیں کہ بلاغیوں کے ہم اس کی قیمت کتنی ہوتی ہے، کہتے ہیں جو بھی اس کے بعد عثمان کرے، ماں میرے بل آپ کے بعد جتنے بھی گناہ کرے، گناہ جانے کا میں جانتا۔ اس پر کسی کو اعتراض ہوا؟ اب شیعہ کو یہی بیماری لگی نا، ان سے کوئی باتیں خلافت کے معاملے میں ہوئی ہوں گی، انسان ہے، کوئی کوتاہی ہوگی، وہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کچھ بھی کرے، کوئی چیز عثمان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، میں سرکار پر ایمان رکھتا ہوں، کچھ کیا ہوگا تو بھی کچھ نہیں بگڑے گا۔ تو جب حضرت عثمان کا کچھ نہیں بگڑے گا تو حسن حسین کا کیوں بگڑے گا؟ اس میں بڑے سمجھنے والی بات کہ جناب جو پرہیزگار ہے، متقی ہے، وہ تو آل ہے، جو پرہیزگار نہیں ہے وہ آل نہیں ہے۔ یہ ایک سوال ہے، اس پر میں آپ سے عرض کروں، اگر قرآن سے ویسے شواہد پیش کر دوں جو یہ ثابت کرے کہ آل ہوتی ہے، خواہ کوئی اچھا کام کرے یا نہ کرے، یہ کہ اگر اپنا آلہ فرعون اور فرعون کی آل یاد آئی، انبیاء کی آل کیوں یاد نہ آئی؟ بڑی مدت کی بات ہے جب یہ مولوی محمود صاحب، مفتی محمود صاحب بنائے گئے تھے اس کے متحدہ محاذ کے صدر، تو دوسرے طبقے نے کہا تھا کہ وہ جو ابرا کا ہاتھی تھا اس کا نام محمود تھا، تو وہ آگے آگے تھا، ان کا بھی محمود ہے۔ اب ہمارا ان سے تو کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن ہماری جماعت کے اکابر اس میں شامل تھے۔ میں نے کہا اس کی کیا وجہ ہے؟ تمہیں ایک کافر کا ہاتھی تو یاد آیا، کا مقام محمود، مدینے والے کا وہ بنگلہ کیوں یاد نہیں آیا جس سے کھڑے ہوئے جماعت بنائے گا؟ اصل بات ہے اپنی اتنی رگ ہے، جدھر جدھر ملتی ہے۔
یہ جو ہے نا اعلیٰ فرعون، یہ کہنا کہ وہ اس کے اولاد میں سے نہیں تھے، یہ قوم عمالقہ کے جتنے حکمران تھے ان کا نام فرعون تھا، یہ سابقہ فرعون کی اولاد میں سے تھے، اس وجہ سے ان کو کہا اعلیٰ فرعون۔ آل کا لفظ اگرچہ کافر بھی ہوں لیکن اپنے زمرے میں معززین شمار ہوتے ہوں، ایسی اولاد کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایسے معززین کے لیے۔ آئیے میں قرآن مجید سے شواہد پیش کرتا ہوں جو یہ ثابت کریں گنہگار بھی ہو تو آل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر جب حضرت یوسف علیہ السلام آج سبھی میں تو تھوڑا ٹائم پی گیا سا چیچا آپ کیا سمجھ بھی لینا حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں یا ابتی انی رأیت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين۔ یا بھائی میں نے 11 ستارے دیکھے اور چاند اور سورج کو دیکھا ہے، وہ میرے سامنے سیدھا ہے۔ جواب میں کیا کہتے ہیں ابا جی؟ قال یا بنی لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا۔ اب بیٹے اپنے بھائیوں کے سامنے یہ خواب نہ بیان کرنا، وہ تیرے ساتھ کوئی چال چل جائیں گے۔ اے پیغمبر خدا، دورے حاضر کا دانشور کہتا نبی کو کل کا پتہ نہیں، آپ کو کس طرح پتا چلا صرف بھائیوں کے سامنے نہ بیان کرنا؟ معلوم ہوگا جتنا ان کا پلاٹ بنا ہوا ہے وہ سارا پلان وہ ان کے علم میں ہے کہ کیا کرنے والا ہے، وہ تیرے ساتھ چال چل جائیں گے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ شیطان بڑا بدترین دشمن ہے انسان، خود مخلص۔ اور آگے میں کہتے ہیں جو تم نے دیکھا اس کا مطلب سمجھو کیا ہے؟ کہتا اس کا مطلب یہ ہے وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق۔ اسی طریقے سے پروردگار عالم تجھے چنے گا، تجھے خواب کی تعبیرات بتائے گا، وہ یتم نعمتہ علیک، اپنی نعمتیں تم پر مکمل کرے گا۔ اور کیا یتم نعمتہ علیک وعلی آل یعقوب، آل یعقوب پر بھی اپنی نعمتیں پوری کرے گا۔ وہ آل یعقوب کون ہوگی؟ جو مجھ سے بہانہ کر کے تجھے لے جائے گی، جا کے کنویں میں گرائے گی۔ اس وقت کے اعتبار سے جو نظام معدلت ہے انہوں نے قتل کا ارتکاب کیا ہوگا۔ گناہ کر لینا یا کر چکنا اور گناہ کرنے کا ارادہ کرنا، یہ فرق ہماری شریعت میں ہے۔ سابقہ شریعتوں میں گناہ کرنا اور گناہ کا پختہ ارادہ کرنا دونوں کا نتیجہ ایک ہے۔ تو قتل کرنے کی ٹرائی کریں گے ہے جی، وہ تمہیں مارنا چاہیے۔ جو قتل کی ٹرائی کر چکے ہوں گے قانون خداوندی میں تو قاتل قرار پائیں گے۔ ان کے متعلق کہا تجھ پر بھی اللہ اپنی نعمتیں پوری کرے گا۔ اور آل یعقوب، وہ آل یعقوب کون سے ہیں جناب؟ جو بھائی کو کنویں میں گرا کے آئے ہوں گے۔ یہ تو بولے کتنا بڑا سنگین جرم ہے۔ انسانی تاریخ میں سب سے پہلا گناہ جو زمین پر آ کر انسان نے کیا ہے وہ قتل انسانی کا گناہ ہے۔ تو سب سے پہلا اور سب سے بڑا سنگین جرم وہ کر کے آئے ہوں گے۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں وہ آل یعقوب ہیں۔ اور کسی نبی کی آل ہونے کے لیے معصوم ہونا شرط نہیں۔ اور تیرے ہاں یہ کیوں شرط ہے کہ جب تک معصوم نہ ہو آل نبی نہ ہو؟
معصومیت تو نبیوں کی شان ہے. ہمارے ہاں تو معصومیت کا عقیدہ سوائے نبیوں کے کسی کے بارے میں ہے نہیں. محفوظ ہو سکتے ہیں, معصوم تو نہیں ہو سکتے. کیوں جناب ہے نا؟ آل ہو کے ہے جی, گنہگار ہو کے پھر آل رہے کہ نہ رہے. کہا کہ یہ وہاں سے گرا کے آئیں گے, ان پر اللہ انعام کرے گا. سب یہ تفاصیل پڑی ہوئی ہے, اٹھا کے دیکھیں. اچھا یہ دیکھ لیں, وہ یتیم نعمت یہ میرے آپ میں جلالین شریف ہے. جلالین شریف خاص طور پر اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ یہ درسیات کی کتاب ہے. باقی کتابوں کی وہ قیمت نہیں بنتی جو درسیات کی بنتی ہے, کیونکہ درسیات کی کتابیں مدرسین نے تسلیم کی ہے. کوئی اس میں شامل کرنے کے معنی یہ ہے کہ سب کی اپروڈ کتاب ہے. کہتے ہیں یتیم نعمت علیکا, اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں تم پر مکمل کرے گا. بن نبوت دے کر, وہ اعلیٰ آل یعقوب, اور آل یعقوب آل سے براد کون ہے؟ اولاد, اس کی اولاد. اچھا باقی تو سب کی اولاد ان کی آل ہے. اب تمہارے ہاں یہ ہے کہ جس آدمی نے استنجا اچھی دیکھ لیا وہ آل ہے. سمجھ آئیے بات, یہ بات سمجھنے کی ہے کہ نہیں؟ اچھا اسی پر بس نہیں. جس وقت قوموں کے عروج و زوال کا ذکر قرآن مجید نے کیا اور بتلایا کہ بنی اسرائیل پر جو زوال کے دن آئے وہ کن حالات میں آئے. حالات کیا تھے کہ جو ماڈرن لوگ پیدا ہوئے نا, اور تھے کون؟ آل موسیٰ و آل ہارون, یہ ان کی اولاد کے لوگ تھے, ان کے خاندان کے لوگ تھے. ہاں جی, بعض نے کہا ان کے چچے کی اولاد میں سے تھے, لیکن بہار جن کا مور سے اعلیٰ ایک بلد کے لوگ ہیں وہ حل کہلا رہے. اچھا جناب, اولاد فاطمہ کے لیے آل ہونے کے لیے یہ کنڈیشن امپوز کرنا کہ جب تک متقین ہوں آل بیت تو ہوں گے لیکن آل نہیں ہوں گے. اچھا اگر میں یہ ثابت کروں کہ آل بھی اسی کو کہتے ہیں جس کو آل البیت کہتے ہیں, آل البیت بھی وہی ہے جو آل ہے, تو پھر یہ پہلے حوالے سنو. اچھا قرآن کہتا ہے جو کہ بادشاہ کے لیے مقرر کیا جناب طالوت کو, اور نبی ہے پہلے. وقال لهم نبیکم قد بعث لكم طالوت ملکا. اس میں وہ شیعہ کے اس قول کا بھی جواب ہے جو کہتے ہیں جناب افضل کی موجودگی میں مفضول کی خلافت منعقد نہیں ہوتی. ہم تو مفضول کے قائل ہی نہیں, ہم کو افضل سمجھتے ہیں, لیکن وہ قول تمہارے اگر تم مفضول سمجھتے تو پھر بھی یہ قول قرآن مجید کے نظام پہ پورا نہیں اترتا. خلیفہ کون بنایا جا رہا ہے؟ جو بادشاہ ہے طالوت ہے, اور کس کی موجودگی میں؟ معصوم کی موجودگی میں. معصوم کی موجودگی میں محفوظ کو بادشاہ مقرر کیا جا رہا ہے. تو قرآن مجید کی جو ٹرمینالوجی ہے اس کی روح سے تو تم اس قاعدے کے مطابق بھی معترض نہیں ہو سکتے جو تمہارا اپنا قاعدہ ہے. ان کہا کہ جب اس کو خدا نے مقرر کیا, ان کا ثبوت لاؤ. ایسے ایسے مردان خدا بھی گزرے ہیں, لا الہ الا اللہ, ایسے ایسے مردان خدا بھی گزرے ہیں کہ نبی سے کہتے ثبوت تھا, نبی کی ثبوت لا. ان کا ان آیت ملک ہی ایاتیکم التابوت فی سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون. تمہارے پاس صندوق آئے گا جس کے اندر تمہارے واسطے تسکین ہے. تسکین میں بڑی چیز کیا تھی؟ لوہے اور اس کے تورات کی کچھ تختیاں تھیں, اور ان کا نالین موسیٰ علیہ السلام تھے. ایسے بگڑے ہوں کے لیے جوتا بھی ایک چیز ہے, اور نالین مبارک بھی آپ کے ہیں, لیکن یہ ہے کون سے؟ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون. یہ وہی قوم جو پھینک آئی تھی نا کہ یہ پرانی چیز ہے, تو جو اپنے آباء و اجداد کی وہ نشانیاں جو ان کی کامیابی کا ذریعہ بنتی تھی ان کو پھینک آئے تھے, وہ کافی متقی تھے.
نبی کے میلاد میں استعمال ہونے والا صندوق کے ساتھ روح المانی ابو جعفر کی روایت ہے کہ وہ صندوق تھا جس میں موسیٰ علیہ السلام کو ڈال کے دریائے نیل میں ڈالا گیا تھا. جب تک وہ نبی کے میلاد کا صندوق ان کے پاس سلامت رہا اس وقت تک وہ جیتتے ہی چلے گئے. استسقاء کی دعا مانگنے گئے, بارش کے لیے دعا مانگی, چھم بارش, رمجھم بادل برسا, اور کسی میدان میں ساتھ لے کے گئے, کامیاب ہوئے. ماڈرن لوگ نے کہا یہ پرانے لوگوں کی کہانیاں بنا رکھی ہیں, خواہ ہمیں الو بنا رکھا ہے, جاؤ اس کو جانے, مکھیاں بیٹھ کے کچھ کا ڈالا اس کا, یہ ہمیں نہیں چاہیے. ہم جدید لوگ دنیا پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلی گئی ہے, جیسے آج کل نہیں کہتے ماں کہتے بیٹے کلمہ پڑھ, ان کا دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی, لوگ چاند پر جاتے بیٹے یہ کلمے پڑھاتی تھی. میں تیری ماں ہوں, میرے قدموں کے نیچے جنت ہے, باپ کی دعا نہیں چلتی, دعا کراؤ. ان کا جانے دے ایسی باتوں کو. میں دیکھتا ہوں ایک بم مارا جائے کئی ہزار میل کی دوری پہ جا لگتا ہے, دنیا میزائل بنا رہی ہے اور یہ ماں کے قدموں کے نیچے سے جنت کی طرف لے جا رہی ہے. کیسی پاگل ہے. اس طرح کے بیوقوف پہلے بھی گزرے. یہ بیوقوفوں کا کالج جو ہے کوئی نیا نہیں کھلا, یہ پرانی یونیورسٹی ہے, بڑے کوالیفائڈ لوگ پہلے انہوں نے جا کے وہ پھینک دیا. اب جنہوں نے نبی کے تبرکات پھینکے تھے کافی اچھے لوگ تھے, آل کہا کہ نہیں کہا. جناب کو کہے ایک خام کے لیے ہے, ایک خام تو کلمہ مومن ہو, نتیجہ لاتا نہ ہو تو پھر تو کہا جا سکتا ہے. لیکن اگر اس قوم کو اپنی برائی کا یقین دلانا ہو کہ تمہارا ہاتھوں کی کمائی ہوئی تمہاری یہ ذلت ہے, تم وہ اپنی کامیابی کا راز خود تم پھینک کے آئے تھے, وہ دشمن کے ہاتھ لگاتا, اب ہم اس کو واپس کرنا چاہتے. کیا طریقہ ہوگا؟ کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ جو بادشاہ تھا جالوت, اس پر ایسے وبا آئی, 6-7 گاؤں کے گاؤں صاف ہو گئے. وہ نے کہا یہ صندوق منحوس ہے, اس کو واپس کرو. معلوم ہے جب یہ مٹنے پہ آئے تھے تو صندوق ان کے ہم منحوس تھا, جب وہ مٹنے پر آئے تو صندوق ان کے ہم منحوس تھا. اور نبی کے میلاد کی عزت کرنے والوں یہ منحوس چیز نہیں. جب کوئی قوم مٹنے پہ آتی ہے کہتے ہیں یہ بچے یتیموں پہ خرچ کرتے ہیں, وہ سرخی پاؤڈر کے پیسے یتیموں پر کیوں نہیں خرچ کرتا؟ وہ کاسمیٹک کے پیسے کیوں یتیموں پر خرچ نہیں کرتا؟ ڈیکوریشن پیسز سے تم یتیم خانہ کیوں نہیں کھول دیتا؟ جیسے ہماری ہدایت کا راز ملتا صرف وہی پہ چلو, یتیم خانے کھولو. اچھا جناب, جن لوگوں نے ان تبرکات کی اتنی بے ادبی کی ہوگی اور قوم کے سوال کا باعث بنے ہوں گے, کافی اچھے بندے تھے, آل کہا کہ نہیں کہا. اس کی کیا وجہ دنیا پر گنہگار ہوتے ہوئے آل نہ جائے, صرف آل رسول کے لیے یہ پابندی ہو جب تک وہ نیک نہ ہو, آل نہ ہو. ابھی تو پورے آنند رحمۃ اللہ علیہ کی ربائی جو کہ میرے منیر کے اندر خواجہ گولوی رحمۃ اللہ کے آسمانے کی چھپی ہوئی کتاب میں آپ کو بتلائی ہے کہ جس میں بولے قلندر سلطان علاؤدین خلجی کو چٹھی لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ سادات افضلند پر وصف شاہ جلی اولاد مرتضی و ذکر گوشہ نبی در فعل شان نظم کن قلب جاہلی الصالحون للہ والطالحون للہ. وہ بات تو تمہارے یہاں گزر چکی ہے. اگر خواجہ گولوی رحمۃ اللہ کی درگاہ کے حوالے کو کافی سمجھو تو میں سمجھتا ہوں کہ بات سمجھانے کی ضرورت نہیں رہ جاتی. لیکن تاہم ان کو بہت درد ہے جی فلاں مولوی صاحب کا ہی ہو, چلو وہ نبی پاک کی اولاد کے پاکیزہ فرزند ہیں, ان کی بات ممکن ہے تمہیں موافق نہ پڑے, مگر میں اب تم سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ شاہ عبد العزیز صاحب کا تحفہ اصلاح عشریہ ہے, اس کا صفحہ نمبر 7 اور 8 ہے. اس کے اندر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ بتاتے ہیں کہ آل البیت کون ہے اور آل محمد کون ہے. وہ کہتے ہیں یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ. معلوم ہوا ان کے نزدیک جو آل البیت ہیں ان کی محبت قرآن کے اندر نازل کی ہوئی آیت کے مطابق فرض ہے. اس کا کیا نام ہے جی؟ آل البیت. یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. کہ یہ فخر کے طور پر تمہارے لیے کافی بات ہے, جو تم پر درود نہ پڑے اس کی نماز نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ صلی اللہ محمد کہتے ہو آل کا لفظ بولتے ہو
امام شافعی نزدیک وہی آل البیت ہے اور وہی آل محمد. کہ ان فتشوا قلبی رقو وسطہ سطرین قد حطا بلا کاتبی. کہتے اگر میرے دل کی دنیا کو کھول کے دیکھو تو اس کے عین سینٹر میں، میرے دل کے سینٹر میں 2 سطریں لکھی ہوئی ہیں جن کا لکھنے والا کوئی نظر نہیں آتا پر لکھی ہوئی ہے. کیا؟ العلم والتوحید فی جانب وحب آل البیت فی جانب. کہتے ایک طرف اللہ تعالیٰ کی توحید اور علم لکھا ہوا ہے اور دوسری طرف نبی پاک کی اولاد کی محبت لکھی ہوئی ہے. اچھا، اب یہ پتہ چل گیا نا کہ لفظ آل البیت کے حوالے سے انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جو تم پر درود نہ پڑے. درود کس سے پڑھا جاتا ہے؟ اللہ صلی اللہ محمد والا آل محمد. ان کے نزدیک آل محمد کا وہی معنی ہے جو آل البیت کا ہے. یہ محسد بن منا واطب بساکن خیفہا والناہبی. کہتے ہیں کہ اور شاہ سوار اور اونٹنی کے شاہ سوار یا گھوڑے کے شاہ سوار تو منا کی وادی محسب میں کھڑا ہو جا. یہ وادی محسب وہ مقام ہے جس کے مطلب صاحب ہدایت نے لکھا کہ منا سے واپس آتے وقت یہاں ٹھہرے. علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ البنایا فی شرح ہدایہ کے اندر اس جگہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں اس جگہ صرف ٹھہرنا ہی ہے اور کوئی کام ہے. کیا وجہ؟ ان کا یہ اس وجہ سے ہے کہ جس وقت کفار مکہ نے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ بائیکاٹ کیا تھا شام طالب کا، تو اس وقت اس جگہ بیٹھے تھے اور اپنا ریٹ شو کیا تھا. ہم اتنی تعداد میں ہیں، کب تم بھی یہاں آ کے بیٹھو، کچھ نہ کرو، ریٹ شو کرو کہ نبی پاک کے غلام اتنی تعداد میں. دشمن کو پتہ چلے آ گئے. اسے کیا کہتے ہیں؟ منا کی وادی محسب میں ٹھہر جاؤ. واقف بساکن خیفہا والناہبی، جو اس وادی کے اندر رہنے والے لوگ ہیں یا یہاں سے گزرنے والے لوگ ہیں. اس کی وادی میں رہنے والے، اس ویلی میں رہنے والے، یہاں سے گزرنے والے دونوں کو پڑھے. وہ بانگیں ظہور سنا دو. کیا؟ سحرا اذا فاض الحجیج الى منا فیضن کا ملتمل فرات الفائدی. شہری کے وقت جس وقت کے اس طرح لوگ وہاں سے موج مارتے ہیں، حاجیوں کی موج اٹھتی ہے کہ جس طرح دریائے فرات کی موجیں اٹھتی ہیں، تو اس وقت کہو انکان ربدن حب آل محمد. پیچھے آل البیت کہا نا، آل محمد کہا. اس کا مطلب ان کی بولی میں جو آل محمد ہے وہی آل البیت ہے، جو آل البیت ہے وہی آل محمد. میں نے بھی بہت ساری تفاسیر پر نشانات لگائے ہوئے ہیں جس کے اندر یہ بات ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے آیت مبالغہ کے وقت حضور نے ان پر پھر چادر تانی اور سرکار ہاؤ لائے آل محمد. ہاں، آل محمد کے لفظ بولی. یہ جو معنی آل البیت کا ہے وہی معنی آل محمد کا ہے. کہتے انکان ربزن حب آل محمدی فلیشد الثقلان انی رافض. یہ انی اور انی دونوں روایتیں تھے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ کے کلام میں موجود ہے. جس وقت ان فلیشد یہ کالا یقولوں کے معنی میں ہو اس وقت معنی ہے انی، اور جس وقت یہ بینا یو بین مطلب ین کے معنی میں ہو اس وقت انی، دونوں طرف پڑھا جا سکتا ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کیوں مولانا آپ تو بڑے فاضل عربی دان ہیں جی. تو یہاں یہ بات واضح ہو گئی کہ نہیں ہو گئی کہ جو آل محمد ہیں وہی آل بیت ہیں، جو آل بیت ہیں وہی آل محمد. اب اس کے لیے یہ شرط لگانا کہ اگر متقی ہو. اچھا، یہ سوال یہ سوال کہ جو متقی ہو. اب کتاب بہت پڑھی ہوئی ہے اور میں انشاءاللہ پھر اس کو ترتیب بار آپ کو دکھاؤں گا، لیکن آپ اتنا یاد رکھ لیں کہ میرے پاس سامنے پڑی ہوئی ہے علامہ بدر الدین عینی کی عمدۃ القاری شرح بخاری جلد نمبر 9 کے اندر یہ بات موجود ہے. یہ کہتے ہیں کل تقی یقین فقط عالی. اس کے بارے میں محدثین کی دو رائے ہے. ضعیف بالمرہ، بالکل ضعیف ہے. جسے شیخ فانی نہیں ہوتا بابا جیسی گڈی اگے داخل ہوئی ہے، موڑ نہیں لگی.
اس طرح یہ کہنا الضعیف بالمرہ بالکل ضعیف، اور دوسرا واہن جدن، دو طرح کے لفظ واہن جدن، تو مولانا ضعیف بالمرہ ہو اور واہن جدن ہو عقیدے کے لیے کافی ہو سکتی ہے۔ آئیے سنن ابی داؤد سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا راویہ، عید الاضحیٰ کے دن دو دمبے آئے، سرکار دو علیہ السلام نے دو دمبے ذبح کرتے وقت کہا کہ یہ دمبا جو ہے یہ میری طرف سے اور میری آل کی طرف سے، من محمد و آلہ، یہ میری طرف سے اور میری آل کی طرف سے ہے، اور دوسرا دمبا فرمایا من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف سے ہے۔ اس وقت امت تھی کون؟ اس وقت امت صدیق اکبر تھے نا، فاروق اعظم تھے نا، عثمان غنی تھے نا، حیدر کرار تھے نا، اشرا بشرا تھے۔ ان جیسا مستقی دنیا میں کب پیدا ہوا یا آئندہ کب پیدا ہوگا؟ بعض انبیاء ان کی بڑی شخصیتیں ہیں، صدیق اکبر جو ہیں بعض انبیاء سب سے افضل ہے، تو جو وہ موجود ہیں تو ان کی موجودگی میں یہ کہنا ہے کہ یہ امت محمدیہ کی طرف سے ہے، تو اس وقت پرہیزگار ہو کے بھی اگر کوئی آل ہوتا تو پھر یہ کلمہ تو مومن ہوتا، کیونکہ سارے صحابہ اور جیسا پرہیزگار تو دنیا میں ہی کوئی نہیں۔ آج کے اگر دنیا کے سارے پرہیزگار ملاؤ تو کسی چھوٹے سے چھوٹے صحابی کا بھی ہم پلا ہوگا، ہم پلا اگر نہیں ہوگا تو ماننا پڑے گا نا کہ آج کے اتقیاء کے مقابلے میں تو کروڑوں گنا بہتر تھے۔ وہ جس وقت حضور کا یہ ارشاد تھا اس وقت 1,24,000 سے کم شکور کے صحابہ تھے، تو صحابہ کے مطلب یہ کہنا یہ میری طرف سے ہے، میری امت کی طرف سے، اور یہ میری طرف سے ہے، اور میری آل بیت کی طرف سے ہے، اور یہ امت محمدیہ کی طرف سے ہے۔ پتہ چلا آل محمد اور ہے، امت محمد اور ہے۔ اگر تقوی کی وجہ سے کوئی آدمی آل بن جاتا تو وہ سارے آل تھے۔ آئیے میں افضل الامت کے بارے میں جو پوری ہم لوگ اہل سنت والجماعت ہیں، اور ہم نے سنیت اپنی طرف سے تسلیم کر کے نہیں دینی، جو کتابوں میں لکھی اس پر چلنا ہے۔ یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات پاک کے بارے میں علامہ عینی نے جلد نمبر 9 صفحہ 265 میں لکھا ہے، یہ ولادت فرمائے کہ جس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ امیر حج بنا کر، یہ اس حدیث کے تحت کہ ان ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باسوں کے حجت التي امرها علیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل حجۃ الوداع یوم النار فی رات یؤذن فی الناس اللہ یحج بعد العام مسلم لا یطوف بالبیت عریان، اس حدیث کے تحت تاکہ اس نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے امیر حج بنا کر کے بھیجا جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات پاک کو۔ اس وقت اعلان کیا کہ کوئی آدمی مشرک ہونے کی حالت میں طواف بیت اللہ نہیں کرے گا، کوئی ننگا ہو کر کے طواف نہیں کرے گا۔ بعد میں جناب حیدر کرار کو تیار کیا کہ وہ معاہدہ جن لوگوں کے ساتھ تھا کہ ان کے ساتھ جنگیں نہیں ہوگی، معاہدے کی خلاف ورزی انہوں نے کی ہے، لہذا یہ معاہدہ ختم ہے، 4 مہینے تک تمہیں آزادی ہے، 4 مہینے تک ہم دوسرے نہیں لڑتے، تو 4 مہینے کے بعد درمان کا دودھ ہے، تیاری کر لو۔ اب جناب حضرت حیدر کرار سرکار کی مفتی ازوا پر سوار ہو کر کے گئے تو آگے حضرت صدیق اکبر ان کو دیکھ کر پوچھا امیر ام معمور، امیر بن کے آئے ہو کہ معمور بن کے آئے ہو؟ انہوں نے کہا معمور پیچھے چلنے والے بن کے آگے چلنے والے تو نہیں۔ اب مزہ ہے کہ نہیں؟ حیدر کرار کہتے کہ نہیں پیچھے چلنے کے لیے آیا ہوں، اگر حیدر کرار کو پیچھے چلنے میں اعتراض نہیں تو تمہیں اعتراض کیوں ہے؟ یہ سوال ہے۔ اچھا میں ان کی اولاد ہونے کے ناطے سے میں سمجھتا ہوں میرا باپ حق پر ہے، جس کو پیچھے وہ چلا میں پیچھے چلوں گا، جس کو بزرگ ماننا میں بزرگ مانوں گا۔ اب جناب انہوں نے کہا کہ میرے بارے میں کوئی آیت تو نازل نہیں ہوگی، آیت تو مجھے نہیں پتا، سرکار سے بات کریں۔ تو آپ کس لیے ان کا یہ اعلان کرنے کے لیے کہ کوئی مشرک آئندہ حج کرنے کے لیے نہیں آئے گا، کوئی ننگا طواف نہیں کرے گا، کوئی مشرک جنت میں نہیں جائے گا، اور اس کے ساتھ جن کے ساتھ معاہدے تھے معاہدے کی خلاف ورزیاں جن لوگوں نے کی ہیں 4 مہینے کے بعد اس کے بعد جنگیں ہوں گی۔ انہوں نے کہا یہ اعلان تو میں نہیں کر سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا سرکار سے جا کے پوچھو۔ جب سرکار دور سے آ کر کے پوچھا تو یہ بخاری کا شارح ہے، اہل سنت والجماعت حنفی میں اگر قرض اتارا ہے تو علامہ بدر الدین امین اتارا ہے، 25 جلدوں کی کتاب ہے۔ اس کے اندر وہ لکھتے ہیں
کہ اس کا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اے صدیق اکبر آپ کہتے ہیں کہ مجھے بھیجو، فقال انہ لا یؤدیھا انی الا رجل من آل بیتی، یہ جو اعلان ہے یا میں کر سکتا ہوں یا میری اہل بیت کر سکتی ہے، کیونکہ تم میری اہل بیت میں سے نہیں ہے اس لیے تو نہیں کر سکتا، علی کر سکتا ہے۔ اگر صدیق اکبر ساری امت میں نہیں پہلی امتوں میں بعد از انبیاء سب سے متقی ہو کر اگر وہ آڑ میں شامل نہیں تو پھر باقیوں کو کیا کھجلی ہو رہی ہے؟ میرا خیال ہے کہ بہت تھوڑا رہ گیا، مولانا کا بھی ہم تھوڑا سا سن لیں۔ نہیں اب ابھی وہ بہت کام رہتا ہے، یہ اس میں پورا نہیں ہوگا، اس میں غالباً آپ کی سمجھ میں یہ بات آ گئی ہوگی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات، آپ کی ذات گناہوں سے پاک ہے، اور سرکار کے خیر حضور کی آل بیت کو اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے پاک کیا، اور یہ میں نے خود اپنی طرف سے نہیں کہا بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے مرفوع ہے۔ پھر خواجہ گولوی رحمۃ اللہ نے اپنے قلم سے فتوحات مکیہ کے حوالے سے کہا فہم المطہرون، وہ پاک ہے۔ تو پھر اس کے بعد آل ہونے کے لیے پاک ہونا شرط نہیں، گنہگار بھی آل ہے، جب تک کافر نہ ہو جائے آل شامل ہے۔ البتہ یہ بات کہ نبی پاک کی اولاد کے لیے یہ بڑی غیرت سے گری ہوئی بات ہے کہ نبی پاک کی اولاد بھی زندہ ہو، لوگ صحابہ کو گالیاں بھی دیں، ان کو یہ پاس نہ ہو کہ انہوں نے اپنے ہمارے باپ کے لیے جانے دی ہیں۔ سرکار کہ فرض ہوتا ابیک فلا تختہ ہو فیض اللہ نورک، اگر تو اپنے باپ کی دوستی کی حفاظت نہیں کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ نور ایمان کا چراغ تیرا گل کر دے گا۔ جتنے نبی پاک کے اولاد کے لوگ ہو، صحابہ کی عزت کا دھیان کرو، امت کی حفاظت کرو، ملت کی بیٹیوں کو شرم و حیا کی تعلیم دو، نوجوانوں کو غیرت دلاؤ، شب و روز دین پر لگا کے لوگوں کے اندر ایک بیداری پیدا کرو۔ سرکار کی تفرقہ حتیٰ یرد علیہ الحق، میری آل بیت اور قرآن کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ اگر آپ قرآن مجید سے جدا ہیں تو پھر نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات آپ کو کیا کہہ رہی ہیں، مجھے کیا کہہ رہی ہے؟ میری بھی ڈیوٹی ہے، آپ کی بھی ڈیوٹی ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو اولاد فاطمہ سے سمجھتے ہیں، اٹھیں، ایک مرتبہ باطل کا راستہ روک کے کھڑے ہو جائیں۔ جتنے بھی امت کے مظلومین ہیں، کشمیر پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، اس کے لیے کام کریں۔ گزشتہ جمعے یہاں ساتھی کچھ آئے ہوئے تھے تو میں نے اپیل کی، یہ چھوٹی سی جگہ ہے، غالباً 400 پاؤنڈ تو ان ساتھیوں کو بھی جو اپنے جمعے میں ہوتا ہے وہ بھی غالباً ہوا ہے، اور 400 پاؤنڈ ان کو بھی ہو گیا۔ اتنی جگہ میں 400 پاؤنڈ کہاں ہوتا ہے؟ میں نے کہا دوستوں، سڑک پہ کسی اور بول وقت نہیں آتا، انشاءاللہ کشمیر آج آزاد ہو، کل ہو، ہونے ہی والی ہے، اس میں ہوتا ہی رہتا ہے۔ تاریخ نہیں بتاتی کہ قربانی کسی قوم کی ضائع گئی ہو، اس کے لیے کام کرو۔ ہندوستان میں بسنے والے مسلمان آج وہ بن کے رہے، آج گردنیں جھکی ہوئی گلیوں میں غلام بن کے رہے، ان کی آزادی کے لیے محنت کرو۔ فلسطین کے مسلمانوں کو دکھوں کا وقت ہے، ان کا ساتھ دو، یہ کام کرو۔ یہ جو باتیں مجھے کہنی پڑی ہیں، مجبوراً کہنا پڑی ہیں، ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں، وغیرہ میں اس مضمون کو نہیں چھیڑنا چاہتا تھا۔ انشاءاللہ عزیز آنے والے وقت میں اس کو مزید تفصیل کیا جائے گا۔ اب تشریف لاتے ہیں مولانا فضل احمد صاحب قادری، جو ہماری جماعت کے روح رواں اور ہمارے بانی ساتھیوں میں سے ہیں، تشریف لاتے ہیں۔ 5-7 منٹ آپ اپنے ذوق کے مطابق بات کریں جیسا کیا کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ والحمد للہ رب العالمین۔